درود بھیجیں مل کر ایک دفعہ محمد آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی جعل الحمد مفتاحا لذکرہ وسببا للمزید من فضلہ ودلیلا علی آلائہ وعظمتہ. ثم الصلاة والسلام على عبده وامین وحیہ وخاتم رسولہ سیدنا و مولانا بالقاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال أحد الظالمين. درود بھیجیں محمد آل محمد. سورہ بقرہ کی 128ویں آیت ہے کہ جس میں ذکر کر رہا ہے پروردگار عالم کہ جو اس نے عہد لیا اور حضرت ابراہیم سے اور اپنا وعدہ دیا، عہد و پیمان ہوا اور جو معاہدہ ہوا حضرت ابراہیم اور خدا کے درمیان. اور آپ اس گفتگو کو سماعت فرما رہے ہیں. بڑی توجہ سے سنا. کسی نے کہا کہ مولانا آپ پڑھتے ہیں عہدی الظالمین. ایک فاضل دوست نے کہا مجھے پورا اندازہ ہے اس بات کا کہ یہ یا جو ہے وہ مضاف الیہ ہے اور یا گر جاتی ہے، اسقاط کر دیا جاتا ہے یا کا، لیکن کیونکہ شرعاً اس میں کوئی اشکال نہیں ہے، فقہاء کا فتویٰ ہے، لہٰذا میں ایک نیت اور ایک غرض سے کہ ظالمین کا لفظ واضح ہو اس لیے استنزہ اس کو پڑھتا تھا. بہرحال سننے والے فاضل ہیں، دوست ہیں، محترم ہیں، انہوں نے ایک بڑی اچھی چیز کی جانب توجہ دلائی، اس لیے آج میں نے اس طرح سے آیت نہیں پڑھی اور میں چاہتا تھا کہ نوجوان بچے اس الظالمین کے لفظ کو الگ سے سنیں. ایک تو بات یہ ہے. دوسری بات یہ کہ آج ہے ذہن میں، روز میں چاہتا تھا کہوں، لیکن یہ کہ سب سے پہلے تو کوئی اگر بات کہی جاتی ہے تو کوئی کسی پر نکتہ چینی، عیب گیری، عیب جوئی، یہ نیت نہیں ہے. کربلا کا، عزاداری کا جو صحیح طور طریقہ ہے، جو مراجع سے ہمارے قم اور نجف کے آیا ہے، جس طریقے کی وہ تائید کرتے ہیں، ہمیں سمجھنا چاہیے ہم احادیث اہل بیت سے دور ہیں، وہ احادیث اہل بیت کے نزدیک ہیں اور انہوں نے ہم کو بتایا. لہٰذا زعیم حوزہ علمیہ نجف حضرت آیت اللہ العظمیٰ الحاج السید علی سیستانی کو لے لیجیے آپ، یا زعیم حوزہ علمیہ قم جناب حضرت آیت اللہ العظمیٰ الحاج شیخ وحید خراسانی کو. زعیم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی حوزے کا معیار اور پیمانہ ایک مرجع ہوا کرتا ہے. اگر نجف کا حوزہ آغا سیستانی کے ارادوں اور منصوبوں کے مطابق چلتا ہے تو نجف کا قم کا حوزہ جو اس کے زعیم ہے اس وقت، وہ عالم وقت حضرت آیت اللہ العظمیٰ وحید خراسانی آپ حضرات جانتے ہیں بہرحال. اور وہ جو بہرحال جانتے ہیں آپ، وہ کچھ بھی نہیں جانتے، علم کا ایک قطرہ ہے، ظاہر سی بات ہے، جو آپ کلپس وغیرہ دیکھتے ہیں اردو میں ترجمہ ہو کر آتے ہیں. تو ان دونوں ہستیوں کی جو دو مرجع ہیں اس وقت، مرجع وقت، ان دونوں ہستیوں کا اور ان کے علاوہ بھی جو قم میں جائیے آپ مراجع سے پوچھئے، جن کے آپ جانتے ہیں نام، جن کے نہیں جانتے، تو یہ عزاداری کے سلسلے میں بڑی سختی کے ساتھ اور بڑی شدت کے ساتھ اس کے پیمانوں کو معین کرتے ہیں. مولانا مجھ سے پوچھا جاتا ہے آپ کا مطلب کیا ہے، یہ نہ کرو، عزاداری میں غلطیاں ہو رہی ہیں. تو میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں اور میں پھر بتا دوں آپ کو، دو تین جلدی آپ جائیے چا کر پڑھیے مرحوم شیخ صدوق. شیخ صدوق معمولی نام نہیں ہے. اب یہاں پر گفتگو کروں شیخ صدوق کے بارے میں خامخواہ بلا وجہ آپ کا وقت ضائع کروں، موضوع سے دور ہو جائے. شیخ صدوق، شیخ مفید، خواجہ توسی، یہ سب بڑے بڑے نام ہیں جو 5-10 منٹ میں نہیں سمایا جا سکتا ان کے ذکر کو. کیا کہا ہے انہوں نے؟ شیخ عباس قمی نے مفاتی میں جو لکھا ہے، من احیا ہاتین اللیلتین بمذاکرۃ العلم فہو افضل. جو شب قدر کو، ان لیالی قدر کو، بلکہ لیلتین کو، ہاتین اللیلتین، ان دو راتوں کو شب قدر کی جو ہیں 21 اور 23 شاید ان کی مراد ہو،
علم کا مذاکرہ کرے تو یہ سب سے افضل عمل ہے، کیونکہ علم بنیاد بنتا ہے عمل کی، علم عقل کو کھولتا ہے، علم شعور کو جلا اور روشنی بخشتا ہے۔ یہ شیخ صدوق کا اگر آپ کا یہ فتویٰ ہے، شیخ عباس قمی نے نقل کیا۔ خود شیخ عباس قمی عجیب و غریب محدث ہے، اگر آپ جا کر شیخ عباس قمی کی سفینۃ البحار پڑھیں، شیخ عباس قمی کی مفاتیح الجنان پڑھیں، جو شخص مفاتیح الجنان پر بڑے اچھے طریقے سے کام کرے وہ ایک آدھا پونا رجالی بن جائے گا، آدھا پونا محدث بن جائے۔ شیخ عباس قمی نے بڑی دقیق باتیں کی ہیں مفاتیح الجنان میں، اور ایسے گزرتے ہوئے کیے ہیں قلم کو ذرا سا ہلا کر کہ کیا کہنے، راویوں کے نام نقل کیے۔ آپ سمجھتے شیخ عباس قمی کا دل چاہ رہا تھا راویوں کے نام لکھ دیے؟ سرکار عجیب انسان ہے شیخ عباس قمی، اور جو بارگاہ میں انشاءاللہ کے مقام و منزلت ہے۔ کیا کہا شیخ صدوق نے کہ لیلۃ قدر کو دونوں یا 21 اور 23 کو مذاکرہ علم کرو افضل ہے، اور میں نے بتا دیا کیوں، کیونکہ ائمہ کی جو حدیثیں بے تحاشا اور قرآن کی آیت رب زدنی علما آپ جانتے ہیں، لہٰذا سب سے بہترین عمل یہ ہے کرو۔ اگر آپ شیخ صدوق سے پوچھیں عاشور کے دن بھی وہی شب قدر والا عمل کریں، شیخ صدوق تو نہیں کہیں گے۔ مجھے اگر اجازت دیں شیخ صدوق عالم برزخ سے، تو میں یہ کہوں گا شیخ صدوق کی جبرن نیابت میں کہ شیخ صدوق کہیں گے دیوانے ہو کیا، تمہیں تمیز نہیں ہے، فاطمہ زہرا کا گھر لٹ گیا، تم علم کے مذاکرے کی بات کرتے ہو۔ عاشور کا دن ہے ماتم کا، گریے کا، لہٰذا میری بات پہ آپ کو اعتماد نہیں ہے، جا کر مراجع سے پوچھیے۔ کوئی مرجع ایسا نہیں ہے، بڑے بڑے مراجع تھے، علماء تھے کہ جو چھٹی نہیں کرتے تھے سال میں کبھی بھی اپنے درس کی چھٹی ہوتی تھی حوزے کے حساب سے، لیکن وہ اس دن بھی اپنا کام کرتے تھے، تحقیق، تصنیف، تالیف۔ لیکن عاشور کا دن ان دنوں میں سے تھا جب وہ علماء قلم نہیں اٹھاتے تھے، اپنی تحقیق کا کوئی کام نہیں کرتے تھے، صرف گریا کرتے تھے۔ نام لوں ایک کہ جو حوزے کے علماء کو پتہ ہے، حضرت آیت اللہ العظمیٰ الحاج الشیخ محمد حسین اصفہانی، ستون ہے نجف کا۔ یہ جتنے بھی مراجع ہیں یہ سب اصول کے اندر اگر کہا جائے تو شیخ محمد حسین اصفہانی کے شاید دسترخوان پر بیٹھے ہوئے آپ کو ملیں، اور ان کے رضا خور ہیں اور ان کے دسترخوان سے غذا حاصل کرتے ہیں اپنے اصول کی۔ جب عاشور کا دن آتا تھا نجف میں تو 1942 میں انتقال ہوا، شخصیت تھی ایک، اچھا یہ میں نہیں کہہ رہا شخصیت تھی، یہ جو ترازو جس چیز کو تول سکتا ہے، جو ترازو چھٹاک بھر چیزوں کو تولنے والا بھی نہ ہو، وہ بتائے گا کہ ٹن اور من کو تولنے والی کیا چیز ہوتی ہے۔ تو آپ جا کر پوچھئے آغا خوئی سے، آپ جا کر پوچھئے آیت اللہ العظمیٰ مرحوم آغا بہجت سے، آپ جا کر پوچھئے آیت اللہ میلانی سے، آپ جا کر پوچھئے اس وقت کے عالم وقت زعیم حوزہ علمی قم آیت اللہ العظمیٰ وحید خراسانی کے شیخ محمد اصفہانی تھا کون، وہ بتائیں گے آپ کو کہ جو انہوں نے دیکھا اور سنا اور سمجھا۔ تو یہ تو میں آپ کو صبح عاشور ہوتی تھی، آپ کو پتہ نجف کا ماحول، بہرحال یہ 1942 سے پہلے کی بات بتا رہا ہوں۔ صبح سے نکلتے تھے، امام باڑے مختلف ہیں، 10 یوں ہیں، ایک امام باڑے میں بیٹھے، ایک موقف میں بیٹھے مسجد سنی، اس سے اگلی ایک اور موقف میں بیٹھے 5-10 منٹ وہاں مسجد سنی۔ کیا کرتے ہیں آپ؟ تو جو ان سے نقل ہوا میں اپنے الفاظ میں بتا رہا ہوں، نہ جانے کس موقف میں کس ماتمی انجمن کے ساتھ وہ ہستی ہو کہ جو وارث ہے سید الشہداء ہے، ہمیں نہیں پتا۔ لہٰذا میں بڑے ادب سے درخواست کروں گا، ہمارے بچے ہیں، نیتیں پاک ہیں، نیتیں صاف ہیں، محبت کرتے ہیں امام حسین سے، تبھی گھروں سے نکل پڑتے ہیں۔ یہ 10 دنوں میں نا مختار نامہ، مسلم ابن عقیل کی فلم، یہ امیر المومنین کی سیریل، یہ سب چلانے کا وقت نہیں ہے میرے بچوں، سمجھو بات کو۔ آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ مختار نامہ دکھا کے علم دکھانا چاہتے ہیں نا؟ علم سیکھنے کی رات ہی نہیں ہے شب عاشور، علم سیکھنے سکھانے کا وقت ہی نہیں ہے روز عاشور۔ روز عاشور ہے گریہ، فَإِذَا كَانَ الْعَاشِرُ مِنَ الْمُحَرَّمِ كَانَ يَوْمُ حُزْنِهِ وَبُكَائِهِ وَمُصِيبَتِهِ۔ 8ویں امام اپنے پدر بزرگوار حضرت باب الحوائج امام ہمام جناب ابو الحسن علی ابن موسیٰ رضا کے بارے میں، علی موسیٰ ابن جعفر، حضرت موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام کے 7ویں امام کے بارے میں فرما رہے ہیں 8ویں امام کہ جب 10ویں کا دن آتا تھا، وہ دن میرے بابا کا کس کا دن ہوتا تھا؟ امام ہے، مناجات کا، تلاوت قرآن کا، تسبیح کا، تقدیس کا، تحلیل کا۔ فَإِذَا كَانَ الْعَاشِرُ مِنَ الْمُحَرَّمِ
کان یوم حزنہ و بکائہ و مصیبتہ، تو میرے بابا کے وجود سے جو چیز ہویدہ اور آشکار ہوتی تھی وہ ایک چیز ہوتی تھی، جو دیکھتا تھا سمجھ جاتا تھا کہ یہ آج اس شخص کی مصیبت کا دن ہے، گریے کا دن ہے، بکا کا دن ہے، ماتم کا دن ہے۔ لہٰذا خوب توجہ کیجیے آپ۔ اور یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ آپ جا کر بحث مباحثہ کرنے لگے اور بد زبانی بد کلامی شروع ہو جائے۔ جس کی سمجھ میں آ گیا وہ ان تمام ٹیلی ویژن سیٹس کو بند کر دے گا۔ ہاں، انہی ٹیلی ویژن سیٹس پر آپ مجالس چلائیے پرانے ذاکرین کی، اس شہر کے بڑے بڑے خطبہ ہیں، بر صغیر کے بڑے بڑے خطبہ ہیں، ان کے آپ مصائب کے ٹکڑے بنا کر کلپس بنا کر چلائیے، پرانے نوحے چلائیے، وہ تمام چیزیں چلائیے۔ جو بیٹھے وہ براہ راست حسین ابن علی سے متصل ہو۔ یہ مختار نامہ، یہ فلمز مووی چلانے کا کوئی ٹائم نہیں ہے یہاں پر، خوب توجہ کے ساتھ سن لیجیے گا۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ سب باتیں آپ چھوڑ دیجئے کہ مسلسل میں کہہ رہا ہوں، سمجھیے آپ کو کربلا سے متصل ہونا 61 ہجری میں، آج کی کربلا، کر کی کربلا، ادھر کا حسین، یہ اس کا وجود خوب توجہ کے ساتھ کہہ رہا ہوں تاکہ کان کھول کے سنو، لگی لپٹی نہیں رکھ رہا۔ اس عقیدے کا وجود ہماری کتابوں سے تو چھوڑ دیجئے، تمام علماء اسلام کی کتابوں کو جا کر پڑھیے، کیا سنی محدث کیا شیعہ، وہ سید الشہداء کے قتل سے بڑا کسی گناہ کو قرار نہیں دیتے اور اس سے بڑی مصیبت کسی چیز کو قرار نہیں دیتے۔ جا کر قرآن کو پڑھیے۔ لہٰذا خوب توجہ کے ساتھ سن لیجئے، ان چیزوں کا کوئی وجود ہمارے عقیدے میں نہیں ہے۔ ہاں، اگر قلت مطالعے کی وجہ سے، نیتوں کا حال اللہ جانتا ہے، مجھے کوئی اس سے غرض نہیں ہے، لیکن یاد رکھیے گا جو شخص اس بات کو روک سکتا ہے، گفتگو کر سکتا ہے، اور مختلف ایسے دواعی، نیات اور افکار کی وجہ سے جن کی شرعی کوئی حجت اس کے پاس نہیں ہے، چپ رہے، کھیل نہیں ہے سید الشہداء کی آزادی کی، واللہ کھیل نہیں ہے۔ تہذیبوں کی تہذیبیں تباہ ہو گئیں، مدرسوں کے مدرسے اجڑ گئے، شہروں کے شہر برباد ہو گئے، ایک ولایت جناب امیر المومنین، دوسری عزاداری ہے سید الشہداء۔ یہ یاد رکھیے گا، یاد رکھیں ہمارے بچے۔ یہ میں آپ سے کیوں کہتا رہتا ہوں ذات عاشورہ کا ترجمہ، آل یاسین کا ترجمہ، تاکہ یہ جو خضر و جھاڑیوں کی صورت میں بے تکے اور بے ڈھنگے افکار اگ رہے ہیں نا ممبروں پہ سے، خود بخود آپ کے ذہن میں یہ معیار اور پیمانہ آ جائے کہ ان چیزوں کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ اور مجلس کے بعد مجھے کوئی بتانے نہ آئے خدا کے لیے، کیونکہ بتایا اس کو جاتا ہے کہ جس کی سمجھ میں نہ آ رہی ہو۔ میں نے یہ جو فکر اپنی بنائی ہے، میں نہیں کہنا چاہتا تھا یہ لفظ، لیکن اچھا وہ جو سنتے ہیں میری تقریروں کو اور واٹس ایپ فیس بک، میں تو نہیں ہوں لیکن ان چیزوں پر، لیکن جو بچے بتاتے ہیں وہ سنتے ہیں، اعتراض کریں، مجھے خوشی ہوتی ہے، کم از کم توجہ سے سن تو رہے ہیں، ذہن کے گھوڑوں کو دوڑا تو رہے ہیں، آپ کرتے رہیے اعتراض، لیکن آپ اعتراض کرنے سے پہلے جا کر سمجھیے کہ عہد الہی کیا ہے۔ اصول کافی کتاب الحجت کو اچھی طرح سے کھنگال کے پڑھیے، بحار الانوار پڑھیے، مقاتل پڑھیے، آیات کو دیکھیے، امتحان انبیاء کو دیکھیے۔ یہ میں اسی ممبر سے کئی دفعہ بات کر چکا ہوں۔ جب ان کو سمجھ لیا نا آپ نے اور سیکھ لیا، تب آ کر کہیے گا کہ یہ جو ممبر سے یہاں کے بات کی جاتی ہے غلط بات ہے۔ یہ اخبارات، رسائل، چلتے پھرتے کسی نے 50 صفحے کی کتابچہ لکھ دیا، اس کو پڑھ کر آپ سمجھنے کی کوشش مت کیجئے۔ ملائکہ لرزہ برندام حسین ابن علی کی وجہ سے آپ 54 51 52 کے مصنفین کی 54 51 کی کتابیں پڑھ کر بات کر رہے ہیں۔ جا کر اصول کافی کو صبح شام اپنا مدعا قرار، جا کر نہج البلاغہ پڑھیے، دعائیں پڑھیے، زیارت امام حسین پر جب تک ایک ایک زیارت پر آپ کی گرفت نہیں ہے، بات مت کیجئے آپ امام حسین کے بارے میں، خوب توجہ کیجئے گا۔ لہذا واضح کہہ رہا ہوں، نہ میں اس فکر کو مانتا ہوں اور نہ میں اس فکر کی ترویج کرنا تو حاشا وکلا، اور جہاں سے یہ فکر آئے میں بڑے ادب سے کہہ رہا ہوں کہ سرکار یا مطالعے کی قلت ہے یا لا علمی ہے، لیکن یہ عقیدہ ہے غلط۔ تو اب میرے خیال سے اب اس کے بعد جو بچے بتاتے رہتے ہیں، اب نہ بتائیں، بات ہو گئی اور ہمیشہ ہوتی ہے اور کئی دفعہ ہو چکی ہے، اور ہمارا وقت بھی نکل جاتا ہے اسی وجہ سے کہ کرے انسان تو کیا کرے۔ بہرحال خوب توجہ کے ساتھ، اور ایک مطلب ہر دور میں ایک ایسا آدمی ہوتا ہے جو امام حسین کے سے براہ راست رابطہ رکھتا ہے، آپ اس کو ڈھونڈیے۔ یہ کیا اللہ تعالیٰ مزخرفات ہیں، کہاں پر ہے ایسی حدیث، ہے کہاں پر ایسی آیت، لا کے بتاؤ، میں بھی اس آدمی کو ڈھونڈوں۔ پہلی بات یہ کہ ثبت الارض ثم انقش، پہلے چھت تو بناؤ پھر رنگ کرنا۔ روایت ہے کہاں پر ایسی، کس روایت میں آیا ہے کہ ایک ہر دور میں ایک آدمی ہوتا ہے جو امام حسین سے براہ راست رابطے میں ہوتا ہے؟ بات کرنے پر آتے ہیں آپ تو 12 امام کی بات کرتے ہیں، اور جب اپنا مدعا کو ثابت کرنے آتے ہیں تو 9 کے 9 اماموں کو بھول کر امام حسین کو یاد رکھتے ہیں۔ آپ پہلے طے کیجئے آپ کا امام ایک ہے یا 12 ہیں۔ خوب توجہ کیجئے گا ان باتوں کے اوپر، انحراف کو سمجھیں، آپ انحراف کو سمجھیں جہاں پر نوحے کے اندر کوئی چیز ہے۔ اور دوسری بات پھر ایک اور، اس کو بھی واضح کان کھول کے سنیے آپ،
دوسری بات جو مراجع کہتے ہیں، حضرت عطا العظمہ سیستانی، حضرت عطا العظمہ وحید، ایک زعیم نجف ایک زعیم قم، کہ ہماری جب انجمن نکلتی ہے ہماری حمایت سے نکل رہی ہے، ہمارے گھر سے نکل رہی ہے، ہم نے اس کی مدد کی ہے، ہماری تصویر مت اٹھاؤ۔ عزاداری میں خصوصاً 9 اور 10 کے دن جو ایام مخصوص ہیں سید الشہداء سے، اس میں کسی بھی مرجع کی تصویر اٹھانا انحراف ہے۔ ایک سیکنڈ رک جائیے، دوبارہ کہہ رہا ہوں، انحراف ہے، عزاداری کو متنجس کرنا ہے۔ بات ختم ہو گئی، کیونکہ یہ میں مراجع کی درود بھیجے محمد آل محمد پر۔ آپ کے مراجع کو جن کی آپ تصویریں اٹھاتے ہیں، عاشور کو میں تو نہیں، مجھے نہیں اس بات کا، مجھے کسی نے بتایا کہ ان مراجع کو آپ کی حمایت کی ضرورت نہیں ہے سرکار، ان کا اپنے مولا سے ایک خاص تعلق ہے۔ اپنے مراجع کو آپ جلوس میں سید الشہداء کی تصویر اٹھا کر سمجھتے ہیں کہ آپ نے عزت دے دی، آپ نعوذ باللہ ان کی رسوائی کا باعث بن رہے ہیں۔ اور جس مولوی نے آپ کو یہ سب پٹیاں پڑھائی نا، اس سے کہیں جا کر مطالعہ کر لیا کرو میاں تھوڑا سا، کبھی کتاب کھول کے۔ سانپ سونگ گیا ہے سب کو، شہر میں سانپ سونگ گیا، ہمت نہیں ہے کسی کی بولنے کی۔ ایک الف کے اوپر بے کا نقطہ ادھر ادھر ہو جائے تو ایک آدھے گھنٹے تقریر کریں گے۔ چاند پر ایک گڑھا ہو گیا، اس کے اوپر ممبر سے بول رہے ہو، تمہیں نظر نہیں آ رہا کہ سید الشہداء کی عزاداری کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ داخل کیا کیا جا رہا ہے؟ یہ ورثہ دے کر جاؤ گے عزاداری کا؟ سرکار سمجھیے بات کو، اب توجہ کیجئے، مجھے بس کہنا تھا جو کہہ دیا میں نے۔ اب آتے ہیں موضوع کی طرف، درود بھیجے محمد آل محمد۔ بات ہو رہی تھی ہماری عہد الہی کے سلسلے میں، جس میں پروردگار نے فرمایا حضرت ابراہیم سے کہ لا ینال عہدی الظالمین، میرا عہد ظالمین تک نہیں پہنچے گا۔ جب بات یہاں تک آ گئی، اس کے بعد اب یہاں پر ہمیں دیکھنا ہوگا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن نے کیا گفتگو کی۔ عجیب نکتہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ واقعات قرآن میں جناب موسیٰ کے ہیں، بہت کم واقعات ہیں جناب ابراہیم کے، کثرت کے ساتھ۔ لیکن جو انبیاء کے تسلسل میں ایک موڑ آیا ہے وہ حضرت ابراہیم کے وجود کے بعد آیا ہے۔ یہ پچھلے سال بھی میں نے اشارہ کیا تھا، اچھا خاصی اس پر گفتگو تھی، اس سال بھی اشارہ کر دوں۔ تو اب پہلی بات تو یہ کہ عہد الہی جناب حضرت ابراہیم کے ساتھ۔ اب حضرت ابراہیم نے ایک تو خدا سے مطالبہ کیا یا کہیے سوال کیا، اور ایک دعا کی پروردگار عالم سے حضرت ابراہیم نے۔ کئی دعائیں ہیں لیکن میں اس دعا پر آج گفتگو کروں گا۔ وہ کیا دعا ہے؟ فرمایا کہ پروردگار ومن ذریتی، اور یہ بھی آپ کے سامنے نکتہ واضح ہے کہ جب حضرت ابراہیم نے کہا تو یہ نہیں کہا کہ پروردگار یا ربنا یا ربی اتجعل الائمہ یا ائمۃ من ذریتی، کیا تو میری نسل میں سے اماموں کو قرار دے گا؟ مقام اتنا بلند و بالا تھا کہ حضرت ابراہیم شوق و شعف اور اشتیاق کی وجہ سے تمام الفاظ کو چھوڑ کر میری نسل، خود قرآن ہے یہ، حضرت ابراہیم کہہ سکتے تھے پروردگار کیا میری نسل میں سے بھی امام بنائے گا؟ کوئی لفظ نہیں ہے، وَمِن ذُرِّيَّتِي میری نسل۔ تو مان لیجئے کہ مقام امامت ایسا ہے کہ وہ ابراہیم جو ملکوت زمین اور آسمان کو دیکھ لے، آسمان اور زمین کی غیبی کیفیت کو دیکھے، جب امام بنایا جائے تو اتنا زیادہ مشعوف اور مشتاق اور جذبات میں آ جائیں کہ سوال کے اضافی الفاظ کو چھوڑ کر انٹروگیشن، جو انٹروگیٹو الفاظ ہوتے ہیں، سوالیہ علامتیں ہوتی ہیں، سوالیہ نشان ہوتے ہیں، ان تمام کو چھوڑ کر وَمِن ذُرِّيَّتِي، تو یہاں سے ایک بات سمجھ میں آ گئی، یہ ہے مطالبہ، سوال۔ پروردگار میری نسل، کہا کہ تمہاری نسل میں ہوگا لیکن میرا عہدہ ظالمین تک نہیں پہنچے گا۔ اب یہاں پر ایک بات، دوسری بات جناب ابراہیم نے جو کی، پروردگار عالم دیکھ جو میں نے کل بات کی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، یہاں چھوڑ کے جا رہا ہوں صحرا میں اپنے بیوی بچوں کو، پروردگار عند بیتک المحرم، تیرے حرام گھر کے پاس، مسجد الحرام کے پاس، لیقیموا الصلاۃ، پروردگار فاجعل افئدۃ من الناس تهوی الیہم، لوگوں میں سے بعض کے دل کو قرار دے اس طرح کہ جو ان کی طرف جھکیں، مائل ہوں، اور جن کے دل کی آرزوؤں کا مرکز میرے گھر والے ہوں۔ اس جملے کو یاد رکھیے گا کیونکہ مجھے اب وہ ہو سکتا ہے ہو پائے نہ ہو پائے۔ ایک تو آیا جو سورہ شورا کی قل لا اسألکم آیا مودت، اس کے حوالے سے، اور دوسرا یہ افئدہ،
پروردگار عالم نے افئدہ کا لفظ استعمال کیوں کیا ہے؟ اور آل ابراہیم سے محبت وہ محبت نہیں ہے جو دنیا کی کسی چیز سے ہو. پورے قرآن مجید میں جو آل ابراہیم سے محبت ہے، پروردگار عالم نے وہ لفظ استعمال کیا ہے جو قرآن کی کسی سورہ میں استعمال نہیں کیا. تو یہ اب ایک چیز، یعنی کیا مطلب؟ یعنی مطلب یہ کہ جب اپنی آل کی بات کی تب بھی ابراہیم مارے اشتیاق کے عجیب کیفیت ہے ومن ذریتی، اور خدا بھی جب آل ابراہیم کی بات کر رہا ہے تو عجیب انداز اپنا رہا ہے. یعنی آل ابراہیم وہ ہے کہ ابراہیم جس کی حقیقت کو دیکھیں تو خوشی کی وجہ سے ایک عجیب کیفیت سے گزرے، اور خدا بھی وہ ہے کہ جب آل ابراہیم سے محبت کا حکم دے تو اس طرح سے محبت کا حکم دے کہ نہ ماں باپ سے، نہ بیوی بچوں سے، نہ کسی اور چیز سے، نماز روزے سے ویسی محبت کا حکم نہیں دیا جس طرح آل ابراہیم سے مودت کا حکم دیا. اس بات کو خوب توجہ سے سنیے گا. لہذا یہاں تک بات ہے. اب جو حضرت ابراہیم نے آگے بڑھ کر بات کی، سورہ زخرف میں فرمایا رب، عجیب جملہ ہے کہ وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، پروردگار دور رکھ مجھ کو اور میری اولاد کو ان نعبد الاصنام، کہ ہم بتوں کی پرستش کریں. انہن اضللن کثیرا من الناس من تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور الرحیم. پروردگار دیکھ، بتوں کی پرستش سے مجھے بھی دور رکھ اور میری اولاد کو بھی. اب جب یہ بات آئی اور کہا کہ دیکھ پروردگار، من تبعنی، جو میری اتباع کرے گا وہ مجھ سے ہے، ومن عصانی، جو میری نافرمانی کرے گا تو پروردگار تو غفور الرحیم ہے، تو چاہے گا معاف کرے گا، تو چاہے گا معاف نہیں کرے گا. اب یہاں تک بات آ گئی کہ اب یہاں سے گفتگو، یہ دو آیتیں سن لی. ایک لفظ دوبارہ کہہ دوں، ایک تو عہد الہی، کیا میری اولاد تک یہ عہد پہنچے گا کہ نہیں پہنچے گا؟ خدا نے کیا جواب دیا آپ سب کو پتا ہے. دوسری دعا مانگی، پروردگار بتوں کی پرستش سے میری اولاد کو دور رکھ. اب تھوڑی سی بات خشک ہے، ذرا ہمت سے کام لیجیے گا، حوصلے سے کام لیجیے گا. تھوڑا سا تھکاؤں گا میں آپ کو. سوال ہے میرا کہ حضرت ابراہیم نے اپنی کس اولاد کے بارے میں سوال کیا ہے نا؟ یہ ایک بڑا اہم مسئلہ ہے، اور یہ اسی ہستی کی شقیں ہیں. اب منسوب ہے حضرت آیت اللہ عظمیٰ شیخ محمد حسین اصفہانی کی ہے، بعض دوسرے علماء سے نسبت دیتے ہیں. بہرحال میں پہلے مثال دے دوں ایک، پھر مثال کے ذریعے آپ کے لیے بات کو واضح کروں. آپ اپنے کسی دوست کے گھر گئے، نماز پڑھنا چاہتے ہیں. ایک کمرے میں دوست کے گھر میں اس کے گھر کی خواتین ہیں، ایک کمرے میں ایک ان کے والد ہیں کہ جو بیمار ہیں، اور کمرے میں آہٹ ہوئی، ان کے آرام میں خلل پڑے گا، آرام کر رہے ہیں. ایک کمرے کے اندر سامان رکھا ہے، نماز پڑھنے کی جگہ نہیں ہے. ایک کمرہ خالی ہے. آپ کے دوست نے کہا آپ ہی کا گھر ہے، کہیں بھی نماز پڑھ لیجئے. کیا آپ یہ تصور کر سکتے ہیں کہ وہ اجازت دے رہا ہے کہ جہاں اس کے گھر کی خواتین ہیں، باوجود اس کے کہ آپ نامحرم ہیں، دروازہ کھول کے درانہ وار داخل ہو جائیے؟ نہیں. جہاں پر اس کے والد سو رہے ہیں، آہٹ ہوگی، بیمار ہیں، اٹھ جائیں گے، وہاں اجازت دی اس نے آپ کو پڑھنے کی؟ نہیں. جہاں پر سامان رکھا ہوا ہے، جگہ ہی نہیں ہے، وہاں پر جانے کو کہا، وہاں بھی نہیں جا سکتے. تو بچا چوتھا کمرہ. آپ چلے گئے خواتین کے کمرے میں، خدا نہ خواستہ آپ چلے گئے، سامان کو کہے گا آپ ہی نے کہا تھا جہاں چاہیے. کہ آپ خود سوچیے، جب میں کہہ رہا ہوں کہیں بھی، یعنی اس کمرے میں کہیں بھی یا لاؤنج میں کہیں بھی، یہ کمرے تو آپ کو پتہ ہے کہ پہلے سے انگیج ہیں، ان کمروں میں کیا مشکل ہے؟ توجہ فرمائی آپ نے. اب حضرت ابراہیم جو کہہ رہے ہیں کہ میری نسل، خدا نے کہا ظالمین تک نہیں پہنچے گی. ظالمین کون ہیں؟ قرآن کے مطابق ظالمین وہ ہیں، دیکھو، ان الشرک لظلم عظیم، شرک ظلم ہے. ظلم دو طرح کا ہوتا ہے. کبھی انسان اپنی ذات پر کرتا ہے، کہ جو حضرت آدم نے فرمایا جس طرح سے جنت میں. اب یہاں سے ایک اور سوال جنم لے گا، اس کا جواب موجود ہے کتابوں میں، علماء نے دیا ہے، میرے پاس بھی وہیں سے پڑھ کے ہے، لیکن ہم اس طرف نہیں جا رہے. جو ظلم کیا حضرت ابراہیم، حضرت آدم نے، وہ اس عالم تشریح میں نہیں کیا تھا، عالم خلد میں کیا تھا. یہ ایک الگ بحث ہے، دونوں کو ڈفرینشیٹ کیسے کیا جائے وہ ایک الگ گفتگو. لہٰذا کبھی ظلم انسان اپنی ذات پر کرتا ہے کہ وہ اس نے کوئی ایسا کام کیا جو اپنے آپ کو تکلیف دی، بس ظلم کیا آپ نے اپنے اوپر، جو حضرت آدم نے کیا. اب اس کی بحثیں تمام، وہ مسئلہ حل ہو چکا ہے، اتنا کوئی بڑا مسئلہ نہیں. ایک دفعہ ظلم کرتا ہے انسان کسی دوسرے پر، جو فسق و فجور کا موجب بنتا ہے. آپ سے ڈاکٹر نے کہا دیکھیے آپ سردی میں باہر مت نکلیے گا، آپ چلے گئے کسی کی مدد کرنے کے لیے، آپ کی طبیعت خراب ہو گئی. لوگ کیا کہتے ہیں؟ ارے آپ نے اپنی جان پر ظلم کیا. کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ تو ایک ظلم یہ بھی ہے. ایک ظلم ہے جو آپ یا ہم خدا نخواستہ کسی کا حق تلف کرتے ہیں. ایک ظلم وہ ہے جو کسی کا حق تلف نہیں کیا، نہ سردی میں باہر گیا کسی کی مدد کرنے کے لیے، ہم نے نماز نہیں پڑھی، قضا کر دی، یہ بھی ظلم ہے. ایک دفعہ خدا کا شریک بنا لیا، یہ بھی ظلم ہے. حضرت ابراہیم کے ظلم کی بات کر رہے ہیں.
اور اپنی نسل میں سے کس کی بات کریں؟ خوب توجہ کیجیے گا. علماء نے کہا کہ وہ جو مشرک ہو نسل ابراہیم میں سے، جو زندگی بھر مشرک رہا، کہ حضرت ابراہیم اس کے بارے میں بات کریں گے؟ جو اسلام لایا بعد میں پھر مشرک ہو گیا، اس کے بارے میں بات کریں گے؟ جو اسلام سے پہلے مشرک تھا پھر اسلام لے آیا، تو بات کس کے بارے میں کریں گے؟ یا جو ہمیشہ سے مسلمان تھا اس کے بارے میں بات کریں گے؟ اور مسلمان بھی ایسا کہ اس کے برابر کا کوئی مسلمان نہ ہو، کس کے بارے میں بات کریں گے؟ بھائی نسل ابراہیم میں دھڑا دھڑ مسلمان آئے. پہلی بات تو ہے کہ ابراہیم دعا کر رہے ہیں وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، پروردگار مجھ کو اور میرے بچوں کو، بیٹوں کو دور رکھ کہ ہم بتوں کی پرستش کر سکیں. تو میرا اب آپ سے سوال ہے کہ ابراہیم کی دعا قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اور اگر ہوئی تو جو عہد خدا نے ابراہیم کے ساتھ کیا تھا، جس کے بعد ابراہیم نے یہ دعا مانگی، اس دعا کا تسلسل تاریخ میں آپ کو کہاں تک لے کر جائے گا؟ بات واضح ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے؟ مجھے نہیں پتا واضح ہوئی کہ نہیں ہوئی. خوب توجہ کیجیے گا. دعا مانگی ابراہیم نے، اور اس دعا کا تسلسل، اس دعا کی طاقت کہاں تک جائے گی؟ کیا خدا نے یہ کہا ابراہیم 2 نسلوں کے بعد سب مشرک ہو جائیں گے، 10 کے بعد، 20 کے بعد؟ جب تک نسل ابراہیم چلے گی اس دعا کو قبول ہونا ہے. پہلا نقطہ تو یہ. اور دوسرا نقطہ یہ کہ ظالمین تک نہیں پہنچے گا. ظالمین کی میں نے آپ کے سامنے مثال دے دی. ایک وہ کہ جو پہلے زندگی میں اپنی مشرک تھا بعد میں اسلام لے آیا، ایک وہ کہ جو مسلمان ہوا اور بعد میں کافر ہو گیا، ایک وہ جو زندگی بھر مشرک رہا، ایک وہ جو کبھی بھی جس نے شرک نہ کیا. توجہ فرما رہے ہیں؟ اب آپ بتائیے، کمرے والی مثال اگر آپ کے سامنے ہے تو آپ حضرت ابراہیم سے کیا توقع رکھتے ہیں؟ کیا وہ کہیں گے پروردگار جو 60-70 برس تک اپنی پیشانی بتوں کے آگے رگڑتا رہا اور اب اسلام لے آیا، اس کو بھی امامت دے دے؟ یا حضرت ابراہیم کہیں گے کہ جو زندگی بھر مشرک رہا اس کو امامت دے دے؟ یا کہیں گے جو مسلمان ہو کر کافر ہو گیا اس کو امامت دے دے؟ حضرت ابراہیم کی شان اس سے کہیں بالا تر ہے، جیسے کہ آپ حضرات کی شان اس سے کہیں بالا تر ہے کہ آپ ان 3 کمروں میں سے کسی میں جائیں، آپ جب پوچھیں گے تو اسی کمرے کے بارے میں کہ جو خالی ہے، جہاں نامحرم نہیں ہے، جہاں کا قبلہ واضح ہے، جہاں نجاست نہیں ہے، آپ کا سوال ہے ہی اسی کمرے کے بارے میں. کمرے تو چاروں آپ کے دوست کے گھر کی ملکیت ہیں ہی. جب آپ کا دوست کہہ رہا ہے میری ملکیت میں جہاں چاہیے چلے جائیے، تو یہ واضح ہے کہ ان 3 کمروں کو ہٹا کر بات کر رہا ہے. لہٰذا ابراہیم نے جو پوچھا تو خود بخود وہ لوگ باہر چلے گئے جو کئی برس تک بتوں کے آگے سر جھکاتے تھے، بعد میں مسلمان ہوئے. ابراہیم پوچھ ہی ان کے بارے میں رہے ہیں کیونکہ مشکوک یہ لوگ ہیں. پروردگار یہ گناہ کرتے تھے، اب ثواب کے مرحلے پر آ گئے، پکے مسلمان بن گئے. ابراہیم کا مطمع نظر ہیں ہی یہ لوگ، ورنہ وہ جو زندگی بھر کافر رہا، وہ جو مرتد ہو گیا، اس کے بارے میں ابراہیم سوچ نہیں سکتے. جواب آئے گا ابراہیم یہ مکمل کافر کے بارے میں تم ہم سے کہہ رہے ہو کہ امام بنائیں گے کہ نہیں؟ اگر آپ سمجھ گئے تو جب ہماری مشکل حل ہوتی ہے نا، اور مشکل آتی ہے، ایک دوا ہے ہمارے پاس، مشکل آئے تب بھی وہی دوا. مشکل ایک اور بھی ہے اس کے ساتھ ساتھ. نعرہ اور سلوات ایک دوسرے کو مکمل کرتے ہیں. نعرے کے بغیر سلوات نہیں چلتی، سلوات کے بغیر نعرہ. دونوں لگائیے، آپ منع نہیں کر رہا، لیکن بہرحال ہر نعرے کے بعد ایک درود آنا چاہیے. اب مجھے ذرا مجلس پڑھنے دیجیے، تھوڑی دگلے صبر کر لیجیے. ایک درود پڑھیں محمد پانی سے. لہٰذا یہ بات یہاں تک اگر آ گئی تو حضرت ابراہیم کس کے بارے میں بات کریں گے؟ اس کے بارے میں کہ جو کافر تھا پھر ایمان پکا مومن بن گیا. خدا اسی کے بارے میں بات کر رہا ہے. حضرت ابراہیم ایک اور بھی شق رہ گئی، ایک اور بھی صورت رہ گئی، جو ہمیشہ سے مسلمان تھا. اب اس تک عہد پہنچے گا کہ نہیں پہنچے گا؟ یہ کیسا مسلمان ہونا چاہیے؟ یہ مسلمان کس سطح کا ہو؟ کیا ہر عام مسلمان کے بارے میں بات کر رہے ہیں؟ سرکار جب ابراہیم کو 10 کٹھن امتحانات کے بعد وہ عہد ملا تو ابراہیم ہر اس سیدھے سادے مسلمان کے بارے میں جو ان کی نسل سے ہو یہ مطالبہ کریں گے کہ پروردگار میرے جتنے بیٹے بھی مسلمان ہیں، نماز روزہ کرتے ہیں، حرام نہیں کرتے، توحید مسائل کے مطابق چلتے ہیں، ان کو امام بنا دے. یہ بھی حضرت ابراہیم گفتگو نہیں کر سکتے کیونکہ جانتے ہیں کہ مجھے اتنے
کٹھن امتحانات کے بعد یہ رتبہ ملا ہے، میں کیسے دعا کر دوں؟ پروردگار ناراض ہو جائے گا۔ پروردگار وہ ہے جس نے نوح کی فہمائش کر دی۔ پروردگار عالم اپنے انبیاء کے ساتھ دوسرا حساب رکھتا ہے، لہٰذا یہاں پہ بھی آپ سمجھ لیجیے گا کہ ہر وہ شخص جو نسل ابراہیم سے ہو اور سیدھا سادہ مسلمان ہو، کسی حرام کام کو انجام نہ دے، اس نے کبھی کوئی غلط کام نہ کیا اور ہر واجب کو انجام دے، یہ بھی اولاد ابراہیم سے بات نہیں بنے گی۔ بات یہ جو اولاد ابراہیم میں سب سے بلند ہو۔ اب خدا اس بلندی کو کس طرح سے دکھائے گا؟ لہذا چلیے آپ سورہ اعراف کی طرف، وہ 10 دفعہ آپ آیت سن چکے ہیں۔ خدا نے فرمایا، عہد کی بات ہو رہی ہے کہ دیکھو یاد کرو وقت کہ جب پروردگار عالم نے اخرجا نکالا، کس کو نکالا؟ من بنی آدم من ظہورہم ذریتہم واشہدہم علی انفسہم، اور کہا کہ الست بربکم قالوا بلا شہدنا ان تقولوا یوم القیامۃ انا کنا عن ھذا غافلین۔ دیکھو یاد کرو اس وقت کو کہ جب ہم نے بنی آدم کی نسلوں میں سے، پشتوں میں سے، ان کے صلبوں میں سے پوری ان کی نسلوں کو نکال کر کھڑا کیا اپنے سامنے۔ اب وہ کیفیت کیا تھی مجھے اس میں نہیں جانا اور مجھے خود سمجھ میں نہیں آتی، لیکن قرآن نے کہا تو بات واضح ہے کہ یہ ہوا تھا۔ اور اشہدہم علی انفسہم، تمام بنی آدم کو خود ان کے خلاف گواہ بنایا اور پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا کہ بالکل آپ ہمارے رب ہیں۔ الست بربکم قالوا بلا، آپ ہمارے رب ہیں۔ کیوں کیا پروردگار نے؟ ان تقولوا یوم القیامت، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم یہ کہہ دو قیامت میں ہم تو اس سے غافل تھے۔ ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، یا تم یہ کہہ دو دیکھو، او تقولوا انما اشرک آباؤنا وکنا ذریۃ من بعدہم، کہیں یہ نہ کہہ دینا کہ پروردگار ہم اس سے غافل تھے، یا یہ نہ کہہ دینا کہ ہم کو تو ہمارے آباء و اجداد نے شرک کر کے مشرک بنا دیا۔ خوب توجہ کے ساتھ سنیے گا، اور ظاہری بات ہے کہ گفتگو مشکل ہے، خشک ہے، برداشت کیجئے، اور یہ آپ ہی نے مجھے جرت دی ہے کہ میں یہ گفتگو کروں، اگر وہ آپ اس طرح سے نہیں سنتے تو میں بھی یہ گفتگو نہ کرتا۔ اب بتوں کی بات آئی، شرک کی بات آئی، ان تقولوا یوم القیامت ان کنا عن ھذا غافلین، اور تقولوا پروردگار انما اشرک آباؤنا وکنا ذریۃ، ہم پروردگار ان کی نسل تھے، ہمارے باپوں نے، آباء و اجداد نے شرک کیا، تو اس وجہ سے کہیں یہ نہ کہنا، لہٰذا افتہلکنا بما فعل المبطلون، پروردگار کیا تو ہم کو عذاب کرے گا، برباد کرے گا؟ جو باطل کا کام کرنے والوں نے کام کیا ہمارے آباء و اجداد تھے۔ خوب توجہ فرمائی آپ نے۔ اب یہاں سے ایک اور نتیجہ دوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو حضرت ابراہیم نے دعا مانگی تھی بت پرستی سے دور رہنے کی، وہ بت پرستی رکی نہیں ہے، چلتی رہے گی۔ تبھی تو کہا، اچھا ایک اور سوال کروں آپ سے، اس کے بعد بات واضح ہو جائے گی، آپ نے کتنے بتوں کو دیکھا ہے بت پرستی کی تبلیغ کرتے ہوئے؟ حضرت ابراہیم کہنا ہے وبنی وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، پروردگار مجھ کو بھی بت پرستی سے دور رکھ، میرے بچوں کو بھی۔ انہن اضللن کثیرا من الناس، ان بتوں نے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کیا ہے۔ آپ نے کبھی کسی بت کو دیکھا کہ تقریر کرے بت پرستی کی حمایت میں؟ تو حضرت ابراہیم کیسے کہہ رہے ہیں کہ بتوں نے بہت سو کو گمراہ کیا ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے سورہ زخرف کی 22ویں اور 23ویں آیات تک چلیے، جہاں پر جب رسول آتے تھے اور کہتے تھے کہ دیکھو یہ کام مت کرو، یہ غلط کام مت کرو، انا وجدنا آباءنا علی امۃ وان علی آثارہم مہتدون، 22ویں آیت، ان علی آثارہم مہتدون، 23ویں آیت، الفاظ تقریباً ایک سے ہیں، ذرا سے اختلاف ہے۔ ہم اپنے آباء و اجداد کے راستے پر چلیں گے، وہ غلط کام کرتے تھے ہم بھی غلط کام کریں گے، یعنی آباء و اجداد بت بنا کے چلے گئے، اب ان کی نسلیں اس کی پیروی کر رہی ہیں، گناہ ان کو ملے گا۔ اب آپ کی سمجھ میں آیا کہ جو بھی کسی بت کو کسی مقام پر بنائے، کل گفتگو تھی اس شخص کی لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اس کے ساتھ تم دونوں جاؤ جہنم میں منہ کے بل، اور تاریخ کے دھارے پر میں نے آپ کو بتایا۔ لہٰذا کہیں پر کوئی بھی کسی کو بت بنائے تو قرآن نے بتا دیا کہ بت بنا کر چلے گئے تمہارے آباء و اجداد، پیروی کر رہے ہو تم۔ افتہلکنا بما فعل المبطلون، پروردگار ہم کو سزا دے گا؟ بھائی سزا تو آئے گی، کیونکہ انبیاء آئے تھے، لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، ذکر آ گیا تھا، ہدایت آئی تھی۔ یہ نہ کہنا کہ بت انہوں نے بنائے تھے، چل تو تم رہے تھے ان کے پیچھے، عقل نہیں تھی۔ اولو جئتکم، انبیاء آئے، انہوں نے کہا اولو جئتکم بأہدی مما وجدتم علیہ آباءکم، ہم تمہارے پاس اس سے اچھی چیز لے آئیں کہ جو تمہارے آباء و اجداد کرتے تھے تو تم مان لو گے؟ تو کہنے لگے ان بما ارسلتم بہ کافرون، بھائی جو تم کو پیغام دے کے بھیجا کہ ہم اس کو نہیں مانتے۔ خوب توجہ کیجئے گا، بڑی گہری بات ہے یہ۔
جب آپ کسی کے سامنے، اہل باطل کے سامنے دلیل پیش کریں کہ دیکھو ہم تمہیں دلیل دے رہے ہیں کہ تمہاری یہ سوچ غلط ہے، تمہاری یہ فکر غلط ہے، تم ماں باپ کے طور طریقوں پر چل رہے ہو، اور آپ یہ کہیں اولو جئتکم بأہدی مما وجدتم علیہ آباؤکم، ہم تمہیں اس سے اچھی ہدایت والی بات بتائیں جو تمہارے آباء و اجداد کرتے چلے آئے ہیں، تو یہ فوراً جواب دیتے ہیں ان بما ارسلتم بہ کافرون، بھائی ہمیں سننا ہی نہیں ہے، چھوڑ دو ہمارا پیچھا، دلیل تو سنو عقل کے ساتھ۔ لہٰذا خوب توجہ کیجیے گا کہ بت بنا کر چلے جانے والے کا گناہ نہیں ہے، صرف بت بنا کر چلے جانے والے کا گناہ اس وقت تک اس کو ملتا رہے گا جب تک ان بتوں کے ذریعے لوگ پرستش کرتے رہیں گے۔ آپ توضیح مسائل میں ایک مسئلہ غلط لکھ دیجئے مٹا کر، جب تک لوگ اس غلط مسئلے پر عمل کرتے رہیں گے گناہ آپ کو ملے گا، میں نے لکھا گناہ مجھے ملے گا۔ لہٰذا اس طرح سے گمراہ کیا انہوں نے، تاریخ کے دھارے پر بت چل رہے ہیں، بت چل رہے ہیں، یعنی بت پرستی چل رہی ہے، آج بھی ہوگی کہیں دنیا میں، مجھے نہیں پتا۔ حضرت ابراہیم کی نسل بھی چل رہی ہے، لا ینال عہد الظالمین، پروردگار میری نسل ہے۔ خدا نے اس سے پیچھے جائیے قیامت میں کیا کہا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ الست بربکم قالوا بلا، ہاں پروردگار ہمارا رب ہے۔ دیکھو قیامت میں یہ مت کہتے نا کہ ہمیں کچھ نہیں پتا تھا، پروردگار ٹھیک ہے میں تم کو تمہارے خلاف گواہ کر رہا ہوں، شہدنا، ہم گواہ رہیں گے، ہم گواہی دیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے ایک بات کہ دین فطرت میں انسان کی شامل ہے، اگر کوئی غلط انسان آ کر دوسرے انسانوں کو دین کے رستے سے ہٹا نہ دے۔ اب سوال یہ ہے، خوب توجہ کیجیے گا کہ نسل ابراہیم چل رہی ہے نا، من ذریتی، اور خدا نے کہا ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، خدا نے آل ابراہیم کو، آل عمران کو چن لیا، فوقیت دی، برتری دی، فضیلت دی تمام کائنات کے اوپر۔ سمجھ میں آ گئی آیت؟ حضرت ابراہیم نے کہا پروردگار میری ذریت میں بھی مجھے یہ انعام چاہیے، خدا نے کہا دیں گے لیکن ظالم نہ ہو۔ تو اب ایک سوال تو کیجئے آپ اپنے آپ سے، نسل ابراہیم کو تو ڈھونڈیے کہ وہ ہے کون سی نسل کہ جن کے سلسلے میں حضرت ابراہیم کی دعا قیامت تک پوری ہوتی رہے گی۔ نہیں مولانا، یہ حضرت ابراہیم کی جو دعا ہے نا، یہ 5 سال بعد ایکسپائر ہو گئی تھی، 10 سال بعد ایکسپائر ہو گئی تھی۔ خدا نے ایکسپائری ڈیٹ لکھی تھی کیا قرآن میں جو آپ کہہ رہے ہیں؟ لہٰذا اب آپ چلیے اس بات کی طرف کہ جہاں پر نسل ابراہیم تھی، نسل ابراہیم کس طرح سے سمجھ میں آئے گی؟ نسل ابراہیم کو آپ دیکھیں گے کیسے؟ نسل ابراہیم جب سمجھ میں آئے گی عہد الہی کے سلسلے میں واقعہ پڑھوں گا، عبد المطلب، ہاشم، عبد مناف، ابو طالب، عبداللہ، فاطمہ بنت اسد، آمنہ بنت وہب، خدیجہ بنت خویلد، یہ سب کے سب دعائے ابراہیم ہے۔ کیا مطلب؟ میں اشارہ کر رہا ہوں، لات و عزا یہ دونوں بڑے بت ہیں۔ یہ پتھر کیا خدا ان کو بھی جہنم میں ڈالے گا، ان دونوں کو، ان کے ماننے والوں کو بھی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، بھائی دونوں بت ہیں۔ اچھا اب سوال یہ ہے کہ یہ جو بت پرستی ہو رہی ہے اور یہ تمام کے تمام لوگ ہیں، تو تاریخ نے کبھی بنی ہاشم کا کوئی بت نہیں بتایا، کم از کم میری معلومات میں نہیں ہے۔ تاریخ نے نہیں بتایا کہ عبد المطلب کبھی جا کر جھکے ہوں بتوں کے آگے۔ اب مولانا یہ بات غلط ہے، میں کہوں گا اچھا ٹھیک ہے غلط ہے، الفاظ واپس لے لیے۔ تو یہ بتائیے کہ خدا جو آل ابراہیم کو مصطفیٰ کر رہا ہے، اور ابراہیم کی دعا جو ہے یہ پوری ہوگی کس کے سلسلے میں؟ مغل بادشاہوں کے سلسلے میں، بنو امیہ کے بادشاہوں کے سلسلے میں، ہوگی کس کے سلسلے میں پوری؟ اور روایت طویل ہے، انشاءاللہ میں پڑھوں گا یہ روایت۔ جب ابراہہ کا لشکر آیا، اس نے کہا کہ بھائی سید بطحہ، سید مکہ آنا چاہتا ہے تم سے ملنے کے لیے، بادشاہ سے کہا کون ہے؟ کہا عبد المطلب ہے۔ کہا بلاؤ، آئے، مترجم کو بلایا گیا، ترجمہ کرو۔ کہا کہ بات یہ ہے کہ تمہارے آدمی آئے تھے مکے پہ حملہ کرنے اور میرے اونٹ لے کے چلے گئے، ردو الیہ، میرے جو اونٹ ہیں وہ مجھے واپس کرو۔ کہا کہ بس؟ کہا کہ ہاں۔ کہا کہ دے دو۔ پھر ابراہ نے ایک جملہ کہا مترجم سے، جناب عبد المطلب نے کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے کہ میں سمجھ رہا تھا تو اتنا بڑا مکے کا رکھوالا ہے اور اس دین کا مالک ہے، جو بھی تمام کہیں، تو آتا مجھ سے اگر کہتا کہ واپس چلا جا، میں تیرے احترام میں واپس چلا جاتا۔ تو اونٹ مانگنے آیا؟ کہا کہ دیکھو انا رب العباد وللبیت رب یحرسہ،
میں اونٹوں کا مالک ہوں، خانہ کعبہ کا مالک کوئی اور ہے، وہ حفاظت کرے گا۔ روایت بڑی طویل ہے اور مجھے آپ نے ڈال دیا اس میں روایت، لیکن نہیں پڑھوں گا مجھے، کیونکہ حضرت حر کا ذکر ہے تو انشاءاللہ کل بات ہوگی، کیونکہ حضرت حر کے پھر مصائب کم ہو جائیں گے، میں چاہتا ہوں تفصیل کے ساتھ ذرا پڑھوں۔ تو یہ بات ہوئی، حضرت ابو طالب اپنے کلیجے سے لگا کر رکھے ہوئے یتیم بھتیجے کو، کیا مطلب؟ حضرت عبد المطلب کی سطح آپ نے سمجھ لی۔ حضرت عبد المطلب کے کئی بیٹے تھے، کسی کے حوالے نہیں کیا رسالت میں آپ کو، کہا کہ ابو طالب تم ان کی کفالت کرو گے۔ تو نگاہ عبد المطلب، جس کو یہ پتا ہو کہ خانہ کعبہ کا کوئی رب ہے، اور جناب عبد المطلب کی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ جناب عبد المطلب نے زمزم کے کنویں کو دوبارہ سے ڈھونڈا، اس کے محل وقوع کو معین کیا اور کھودا اور پانی نکلا۔ اتنی واضح ہے کہ مجھے یہاں پر حدیث پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، عربی کے جاہلیت کے جو اشعار ہیں وہاں پر ذکر ملتا ہے اس کا، یا من حفر بئر زمزم، اے عبد المطلب تم وہ ہو کہ جس نے زمزم کو کھو جانے کے بعد کھود کر نکالا۔ یہ کیسے نکالا، کہاں نکالا؟ کل یا پرسوں بات ہوگی کہ آپ تو قرآن میں پڑھتے ہیں نا، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، یہ سورہ نازل ہونے سے پہلے اس کی عملی تفسیر عبد المطلب کو پتا تھی، یہ روایت ہمارے پاس موجود ہے۔ خیر اب بات آگے بڑھائیے، تو یہ کہاں پر آئے گی؟ کون بتوں سے دور ہیں؟ ابو طالب۔ ایک دفعہ بتائیے، شیب ابی طالب میں 3 برس ابو طالب گرفتار رہے۔ کوئی کافر کہہ دیتا کہ دیکھو ابو طالب تو کافر ہے، کم از کم اس کو تو کھانا دے دو، 85 برس کا بوڑھا ہے۔ اور ابو طالب کچھ تو کہیں، بیٹا دیکھو تم نے بلا وجہ یہاں پر کچھ تو بات مان لو ان کی۔ نبی کی غیب کی خبر پر ایمان لانے والے کو کہتے ہیں صدیق۔ تاریخ میں جتنے بھی لوگ نبی کی غیب کی خبروں پر ایمان لائے سب کے سب صدیق ہیں، ان کے قدم ہماری سر آنکھوں پر، جتنے بھی لائے۔ ابھی اس طرح سے اعلان نہیں ہوا تھا، عجیب صداقت دکھائی ابو طالب نے، کہا چچا جان جا کر کہیے جو معاہدہ لکھا تھا نا ہم پر سینکشنز لگانے کا، وہ سب ختم ہو گیا، دیمک کھا گئی، خدا کا نام باقی ہے، اور کہیے گا اگر جھوٹ ہے ہم سب کو قتل کر دینا۔ ابو طالب گئے، کہا کہ دیکھو نکالو، کہا کہ اگر جھوٹ کہا تم نے، کہا میرے بھتیجے نے کہا ہے۔ صداقت، یہ ابو طالب نہیں ہے، یہ علی بن ابی طالب کے پدر گرامی نہیں ہے، یہ حضرت ابراہیم کا وہ جو وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، پروردگار مجھے اور میرے بچوں کو بت پرستی سے دور رکھ، فرمایا جاؤ۔ کہا کیا؟ کہا یہ ہو چکا، دیمک کھا چکی ہے۔ کہا کہ اگر جھوٹ بولا، کہا ہم سب کو قتل کر دینا۔ خدا کی قسم یہی سیرت اور رویہ سید الشہداء میں نظر آتا ہے۔ اور ایک خانوادہ، دیکھیے اصل میں کسی دوسرے گھرانے کی طرف انسان کیا دیکھے، کیسے دیکھے، یہی گھرانہ انسان کو نہیں، عالم دنیا اور عقبہ دونوں کو اس گھرانے نے اپنے وجود میں فنا کر لیا ہے۔ اصل کائنات میں کچھ ہے ہی نہیں خوبصورت چیز سوائے فاطمہ زہرا کی اولادوں کو، سوائے ابو طالب کی۔ نکالا گیا، دیکھا، کہا کہ ٹھیک ہے اب یہ کر رہے ہیں، چھوڑ دو ان کو۔ تب گھاٹی سے نکلے، تب شیب ابی طالب سے نکلے۔ مجھے بتائیے کہ ابو طالب بت پرست اگر ہوتے تو کوئی تو کہتا ابو طالب کو تو دے کر آ جاؤ۔ ابو طالب کھڑے ہیں سینہ سپر ہو کر جناب رسالت میں آپ کے سامنے، ایک کافر بھی نہیں کہہ رہا ابو طالب تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم تو ہمارے ساتھ ہو، ایک جملہ دکھا دیجئے، میں نے تو آج تک نہیں دیکھا۔ یہ اور بات ہے کہ علامہ ابن کثیر نے جناب ابو طالب کے جو قصیدے ہیں، بخدا پہلا نعت خوان جو کائنات میں ہے، عالم غیب میں خدا ہے اور عالم دنیا میں غلط کہتے ہیں لوگ حسان ابن ثابت ہے۔ تاریخ کے خلاف برخلاف ہے یہ بات، یہ احادیث کے برخلاف ہے بات۔ حسان ابن ثابت بہت بڑے صحابی ہیں، بہت بڑے شاعر ہیں نبی کریم کے۔ پہلا نعت خوان عالم دنیا میں جناب ابو طالب ہیں، نعت خوان حضرات کے امام ہیں جناب ابو طالب، پہلے امام۔ لہذا جا کر دیکھ، اب یہ بات جب چلی، اب دیکھیے
آیات روایات حدیثیں اس میں بڑا وقت لگ جاتا ہے. جب آپ حضرات بغیر کسی زحمت کے حیل و حجت کے بات کو سمجھ رہے ہیں تو میں کیوں وقت لگاؤں اپنا روایات اور آیات و تاریخ کو بتانے میں. ابو طالب کے دسترخوان پر پلے جناب رسالت مآب، حل جزاء الاحسان الا الاحسان. اب اپنے دسترخوان پر پالا ابو طالب کے گھر کے چوتھے بیٹے علی بن ابی طالب کو، اور اس طرح سے پالا کہ نہج البلاغہ میں عجیب جملے ہیں. 7 برس سے کم عمر ہے رسول خدا. اب چلیے ختم ہو گئی بات، میں نے بہت سی باتیں حذف کی. چلیے خدمت میں جناب امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی، کہ جہاں پر فرمایا کہ رسول خدا غار حرا میں جاتے تھے. ولا اراہ غیری، رسول کو میرے علاوہ کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا. یہ بڑا عجیب جملہ ہے. ولم یجمع بیت قبل الاسلام ولم یجمع بیت فی الاسلام، کسی گھر میں یہ ہوتا ہی نہیں تھا کہ جہاں پر 3 مسلمان ہوں نماز پڑھنے والے، رسول خدا، خدیجہ، وہ انا ثالثہما، اور میں ان کا تیسرا تھا. ادب دیکھیے جناب امیر کا، امام وقت ہیں لیکن جناب خدیجہ کا ادب کر رہے ہیں. تو ہم نے بی بی خدیجہ کا ادب رسالت مآب سے سیکھا ہے، امیر مومنین سے سیکھا ہے، مادر گرامی ہے جناب سیدہ کی. لہذا فرمایا خدیجہ اور رسول ساتھ نماز پڑھتے تھے، وانا ثالثہما، اور فرمایا کنتو، آپ 10 دفعہ سن چکے لیکن مجھے بتانا ہے، ظاہر سی بات ہے میں کیا کہوں، کا کنتو اتبعہ اتباع الفصیل اثر امہ، جس طرح سے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے چلتا ہے نا، اس طرح سے میں رسول کے پیچھے چلتا تھا. کس طرح سے چلتا ہے؟ اونٹنی کے بچے کی آنکھوں پہ آپ پٹی باندھ دیجئے، ماں کی خوشبو سونگھ کر چلے گا. فرمایا عجیب مرا، میں اس طرح سے رسول کے پیچھے چلتا تھا. وَكُنْتُ أَرَى نُورَ الْوَحْيِ وَالرِّسَالَةِ وَأَشُمُّ رِيحَ النُّبُوَّةِ، میں وحی اور رسالت کے نور کو دیکھتا تھا اور نبوت کی خوشبو کو سونگتا تھا. جس علی کی کیفیت یہ ہو کہ اسلام کا بھی اعلان نہ ہو اور وہ نبوت کی خوشبو کو سونگے، وحی کے نور کو دیکھے، تو اب میں اس کے بعد بھی آپ کو بتاؤں کہ ابراہیم کی دعا کہاں پر پوری ہو رہی ہے. خوب توجہ کی. اور کس طرح سے پروردگار عالم نے علی بن ابی طالب کی فضیلتوں کو آشکار کیا. سرکار عہد الہی کی جب بات آئے گی نا تو دیوار اگر یہ گرے گی نا تو سب سے پہلے تو میں یہاں سے دوڑ جاؤں گا. باپ بہادر ہے مجھ سے زیادہ. یہ دیوار جب گرے گی نا اور پھٹے گی اور شک ہوگی، وہ یہاں بیٹھا رہے گا جس کا خدا کے ساتھ وعدہ ہوگا. بیٹھنے والا بتائے گا کہ مجھے حقیقت پتہ ہے امر الہی کی. لہذا اس گھرانے کے مردوں میں آپ عہد الہی کو مت ڈھونڈیے، اس گھرانے کی خواتین کو بھی پتہ ہے کہ خدا کس وقت کیا کر رہا ہے. اور پھر فرمایا لقد قرن اللہ بہ اعظم ملک من ملائکتہ. جب سے رسول خدا نے دودھ پینے کی عمر چھوٹی تھی، ختم ہوئی تھی، خدا نے اپنے عظیم ترین فرشتے کو رسول خدا کے ساتھ جوڑ دیا تھا اور وہ عالم غیب سے رسول خدا کی تربیت فرماتا تھا، رسول خدا کو چیزیں بتاتا تھا. اور اس کے بعد میں غار حرا میں رسول خدا کے ساتھ ہمیشہ جاتا تھا. 7-8 برس کا بچہ رسول خدا کے ساتھ جا رہا ہے. اور پھر فرمایا، اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ فرمایا کہ جب ہم جاتے تھے تو وہاں پر عبادت کرتے تھے اور رسول خدا کانا یرفع علما من اخلاقہ، رسول خدا ہر روز اپنے اخلاق کا ایک نمونہ مجھے بتاتے تھے. وہ کانا یامرنی بالاقتداء بہ، اور مجھ سے کہتے کہ علی اب میری پیروی کرو ہر روز. یہ جملہ مجھے نہیں پتا میں نے پہلے کہا ہے کہ نہیں کہا، لیکن مولا کی شان میں جملہ ہے، سن لیجئے. آپ تکرار ہے تو معذرت چاہتا ہوں. مجھے نہیں سمجھ میں آتا شاگرد کی تعریف کروں یا استاد کی. جس کے اخلاق کو خدا قرآن میں کہ خلق عظیم، 1,23,999 انبیاء جس کے اخلاق کے مرحلے پر پہنچ نہ پائیں، وہ ہر روز ایک سبق دے. علی بچے بیٹھے ہیں، علی آج ایکسرسائز نمبر 4.5 ہے. کٹھن ہے. کیوں کٹھن ہے؟ یہ 8ویں کلاس کی میتھ کی بک نہیں ہے، یہ انٹر کی نہیں ہے، یہ پی ایچ ڈی کا کوئی تھیسس نہیں ہے میتھمیٹکس کا. یہ رسول خدا کے اخلاق کا، رسول خدا کی کلاس کا ایک درس ہے. یہ معمولی درس نہیں ہے. علی آج سیکھو، یہ سیکھا، کل اگلا چیپٹر. یا رسول اللہ دیکھ تو لیجئے علی نے پچھلا اخلاق سیکھا کہ نہیں سیکھا.
یہ ہے فاطمہ بنت اسد کے بیٹے کی شان، یہ ہے فاطمہ بنت اسد کے شیر کی تاثیر، یہ ہے ابو طالب کے لہو کی طہارت، یہ ہے عبد المطلب کے گھرانے کی تجلی، یہ ہے ابراہیم کی دعا۔ اگر بتوں کی پرستش شامل ہوتی یہ شاگرد اس مقام پر پہنچ ہی نہ پاتا۔ جب بطن مادر میں تھا تو دیوار شق ہوئی، جب غار میں گیا تو عالم اخلاق رسول اللہ۔ اب دیکھیے درخواست ہے ہاتھ جوڑ کر اس خدا اس نوجوان کو سلامت رکھے، اور سارے نوجوان کو، بوڑھوں کو، تمام جو لوگ نعرے لگائے سلوات دے رہے ہیں، اس نعرے کے ساتھ آپ کو خدا موت دے، اس نعرے کے ساتھ قبر میں آپ کو اٹھائے انشاءاللہ۔ یہ مطلب ایسی نہیں کوئی بات کہ یہاں بیٹھے ہیں لوگ تو مولانا نے کہہ دیا، عقیدہ ہے میرا، نماز روزے سب پر آپ کے مہر ہو علی ولی اللہ کی انشاءاللہ۔ درخواست یہ ہے کہ اب کوئی نعرہ نہیں لگائے گا کیونکہ بات ختم نہیں ہوگی، اس لیے۔ اور آپ سے یہ خیر محمد آل محمد قلت دیکھیے عزاداروں کے ساتھ ٹکر تو لی نہیں جا سکتی۔ درود بھیجے محمد آل محمد۔ کیونکہ میں بس سچ کہہ رہا ہوں، بالکل صحیح، اس میں کوئی تکلف نہیں۔ میں آپ کے دعاؤں پہ زیادہ اعتقاد رکھتا ہوں اپنی تقریر اور نیت سے زیادہ۔ جس طرح سے آپ مجلس میں آ رہے ہیں نا، میں اس کے ہزارواں حصہ بھی میرے حصے میں نہیں ہے۔ یہ اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے، نہ کوئی تکلف ہے۔ اپنی قدر کیجئے، اپنی قدر و قیمت کو جانیے۔ لہٰذا جب یہاں تک بات آ گئی اور اس کے بعد جناب امیر نے یہ فرمایا، شیطان کی چیخ کی آواز سنائی دی۔ رسول خدا سے فرمایا یا رسول اللہ یہ کیسی چیخ تھی؟ کہا کہ شیطان کی چیخ تھی، 10 دفعہ آپ سن چکے ہیں، بات ختم ہو گئی یہاں تک۔ تو یہ وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام۔ اب سوال یہ ہے کہ ایمان کس مرحلے پر ہے؟ ایک تو آپ نے یہاں تک دیکھ لیا کہ عہد ابراہیم جو ہوا تھا لا ینال عہد الظالمین، 7 برس کے بچے کو لے کر جا رہے ہیں، کون؟ رسول خدا اپنے ساتھ۔ آپ سوچیں گے 7 برس کا بچہ، رسول خدا کے اخلاق، تو سرکار یہ عالم غیب سے سلسلہ چل رہا ہے، ابھی پتلا بنایا ہے، کہا سجدہ کر۔ یہاں پر عمر کی قید نہیں ہے، یہاں پر ٹائم پیریڈ نہیں ہے کریشن کا۔ ابھی 7 برس تو ہوئے ہیں علی کو زمین پر چلتے ہوئے، 1.5 برس کی عمر میں بچہ چلتا ہے۔ ابھی علی ابن ابی طالب کو نجاست طہارت کی تمیز نہیں، اچھے برے کی تمیز نہیں، نہ نماز پڑھنی آئے نہ روزہ رکھنا ہے، تو یہ کیسے لے کر جا رہے ہیں؟ یہ اعتراض مت کیجئے، یہ اعتراض کیجئے کہ 7 برس کی عمر میں یہ بچہ اس مقام پر پہنچا کیسے کہ آخری رسول اپنے ساتھ لے کر جائے؟ اور یہ اعتراض اگر سمجھ میں نہ آئے تو جا کر آدم کے واقعہ پڑھیے۔ ارادہ الہی جہاں پر آ جائے تو چاہے مٹی کا پتلا ہو فرشتوں کو سجدہ کرنا پڑے گا۔ ارادہ الہی جہاں پر آ جائے چاہے 7 برس کا بچہ ہو، آپ سب کو اس کے دروازے کی مٹی چاٹنی پڑے گی، پیشانی رگڑنی پڑے گی دروازہ نجف پر۔ کیوں رگڑنی پڑے گی؟ کیونکہ پروردگار عالم نے ابراہیم کے ذریعے علی ابن ابی طالب کے وجود تک ابراہیم کی دعا کو پہنچایا، وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ پروردگار میں تجھ سے ایک درخواست کر رہا ہوں، میری نسل میں یہ تاثیر دے کہ قیامت تک جو تو میری نسل کو چن رہا ہے نا استفا کر کے، بت پرست نہ ہو، اس تک میرا عہد پہنچے۔ اگر ابراہیم کی نسل رسول خدا پر آ کر ختم ہو جاتی تو دعا ابراہیم کا تسلسل کیسے چلتا؟ خوب توجہ کیجئے اس بات کے اوپر۔ یہاں تک بات اگر آ گئے آپ تو سمجھیے گا اب رسول خدا لے کر جا رہے ہیں۔ اور اب فرمایا جناب امیر المومنین نے عجیب جملہ، لقد علمتم، عجیب پچھلے جملے سے شروع کرتا ہوں، 5-10 منٹ اوپر ہو جائیں گے، میں معذرت چاہتا ہوں۔ فرمایا انا الذی وضعت بکلاک العرب وکسرت نواجم قرون مضیہ ربیع و مضر۔ انا الذی وضعت فی الصغر، میں تھا۔ یہ زبان ہی وہ نہیں ہے، یہ زبان ہی وہ نہیں ہے جو اپنے دماغ کے بل پہ چل رہی ہے، علی ابن ابی طالب کی زبان۔ یہ خدا کی زبان ہے جو گفتگو کر رہی ہے۔ آپ دیکھیں، آپ بڑے غلط مقام پہ آ کے یہ بات آ رہی ہے، اور امیر المومنین جب اپنے بارے میں گفتگو کرتے ہیں نا، بخدا انسان دم بخود رہ جاتا ہے، نہج البلاغہ رکھ نہیں پاتا۔ ہم
جو ہیچ اوقات کچھ نہیں ہے، چھیٹ پیچھے پڑتی ہے تو سمجھتے ہیں نجس تھی پاک تھی، 3 رکعت پڑھی ہے 4 کا شک ہو گیا، شکیات نماز. ہم جو شکیات نماز کے مسائل ہمارے لیے، وہ کیا خاک سمجھے گا علی بن ابی طالب کے وجود کی بلندی کو؟ فرمایا کہ دیکھیے عجیب، یعنی کہ آپ جب دیکھیے کس طرح سے گفتگو، فرمایا انا الذی وضعت فی الصغر بکلاک العرب وکسرت نواجم قرون ربیعہ ومزر. عرب کے 2 بنیادی قبیلے تھے نا، میں نے بچپن میں سب کے سروں کو رگڑا اور سب کی ناک رگڑ دی زمین پر. نوجوان تھا، میں تھا، کوئی اور نہیں تھا. وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ مَوْضِعِي مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بِالْقُرْبَةِ الْقَرِيبَةِ وَالْمَنْزِلَةِ الْخَصِيصَةِ. اور تم سب جانتے ہو کہ رسول خدا سے میرا تعلق کیا تھا. خوب توجہ کیجیے گا. اگر رسول خدا سے جناب امیر کا تعلق یہ تھا، بھائی تم بھی تہجد پڑھتے تھے، تم جانتے ہو میں بھی پڑھتا تھا. صحابہ کرام ایک سے بڑھ کر ایک عبادت گزار، آپ ان کی عبادتوں کی خاک تک نہیں پہنچ سکتے. صحابہ نے ایسے ایسے کام کیے، آپ کا مرتبہ کہاں ان کا، آپ نہیں لا سکتے ان کے کام. اور قرآن گواہ ہے اس کے اوپر، تمام حدیثیں گواہ ہیں. لیکن علی بن ابی طالب صحابہ کے سامنے کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں، میری مجال نہیں کہ میں کہوں صحابہ کے سامنے، جناب امیر کی تو ہے. کہا کہ اگر علی بن ابی طالب بھی اسی طرح، بھائی دیکھو رسول خدا جب داخل ہوتے تو صبح کو مسجد میں جاڑے کا وقت ہوتا تھا، ہم بھی آتے تھے، تم تو جانتے ہو نا. یہ بات نہیں ہو رہی یہاں پر. لقد علمتم موضعی من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالقربۃ القریبہ والمنزلۃ الخصیصہ. وہ جو منزلت الگ ہے، قربت الگ ہے. قربت یعنی علی بن ابی طالب کہہ رہے ہیں کہ میں اتنا نزدیک تھا. کتنا نزدیک تھا یہ مجھ سے مت پوچھیے، امام نسائی سے پوچھیے جنہوں نے صحیح نسائی لکھی ہے. فرماتے ہیں منزلت علی منی کا منزلتی من ربی، مجھے علی کو مجھ سے وہی تعلق ہے جو میرا خدا سے ہے. یہ قربت ہے علی بن ابی طالب کی. یہ میں نہیں کہہ رہا، امام نسائی کہہ رہے ہیں، بہت بڑے محدث ہیں. فرمایا بالمنزلۃ الخصیصہ والقربۃ القریبہ. تم لوگ جانتے ہو میری قربت کتنی تھی رسول خدا سے. والمنزلۃ الخصیصہ، منزلت کا مطلب کیا ہے؟ رتبہ. خصیصہ یعنی خاص تعلق تھا، وہ تم میں سے کسی کا نہیں تھا. کیا تھا؟ لقد وضعنی فی الصغر، میں صغیر تھا، بچہ تھا. لقد وضعنی فی ہجرہ، مجھے رسول خدا اپنی گود میں بٹھاتے تھے. آپ مسلمان ہوئے ہیں 20 سال کے تھے، 30 سال، 40 سال، 50 سال. آپ کا اسلام خدا قبول کرے، اور تمام درجات انشاءاللہ جو صحابہ مسلمان ہوئے ان سب کے درجات خدا ان کو اچھی طرح سے اجر دے. اتنا اجر دے کہ وہ خوش ہو جائیں، راضی ہو جائیں. اپنے اسلام کا اتنا اجر دے خدا ان کو، اور اس مقام پر رکھے جو خدا جانتا ہے انشاءاللہ. لیکن علی بن ابی طالب کی بات ہے، فرمایا وضعنی فی حجرہ، مجھے اپنی گود میں بٹھاتے تھے. اور فرمائے یکنفنی فی فراشہ، اور صرف مجھے کہتے تھے علی میرے بچھونے پر بسترے پر سو جاؤ. وَكَانَ يَمْزُغُ الشَّيْء ثُمَّ يُلْقِمُنِيهِ ہے. اور جب مجھے کھانا کھلاتے تھے نا تو اپنے منہ میں رکھ کر چباتے تھے، جب نرم ہو جاتا تھا تو مجھے کھلاتے تھے. آپ نے توجہ کی. اب آپ 5-10 منٹ جرمانے کے طور پر بیٹھیے گا. اور یہاں پر یہ اس وقت کی بات نہیں ہے جب علی شیرخوار تھے، یہ اس وقت کی بات ہے جب علی مسلسل دیکھ رہے ہیں. تبھی تو یاد رہ گیا. بھائی آپ بشر سمجھتے ہیں نا، ہم بھی بشر سمجھ کے بات کر رہے ہیں. ہاں، اور تھے تو بشر، یادداشت میں محفوظ رہ گیا. کان یلقمنی یمزغو، چباتے تھے، اور اس کے بعد میرے منہ میں یلقمنی، اپنے ہاتھ سے لقمہ بنا کر دیتے تھے. اس کی تجزیہ اور تحلیل کروں میں تھوڑی سی. یعنی آپ جب جاتے ہیں مشی پر، گلاس دھلا ہے نہیں دھلا ہے، مشی اللہ آؤ. امام موسیٰ کاظم کے صحن میں سبیل لگی ہوئی ہے، سب پی رہے ہیں. ارے وہاں مت جانا امام حسین کے حرم میں. میں امام کے حرم کی بات کر رہا ہوں، اور جگہ کی ذمہ داری خدا نے نہیں کی تو میں بھی نہیں لے سکتا. ارے کرونا چل رہا ہے، کووڈ-19، کل بڑا یہ ہو جائے گا. چیلون کا جلوس بھی نکلا، عاشور بھی نکلی، اور جو دوسرے دنیا کے شہر تھے وہاں پہ ڈیتھ ریٹ دیکھ لیجیے آپ، کربلا کا دیکھ لیجیے کرونا کے دوران. یہ میں جھوٹ تو نہیں کہہ رہا، سب کو پتا ہے سامنے. ٹھیک ہے، لوگ کہہ رہے تھے کراچی میں الحمدللہ میلاد النبی کا جلوس بھی نکلا. جہاں جہاں برکت کی چیزیں ہوتی ہیں، چاہے میلاد کا جلوس کہیں آپ جو 12 ربیع الاول کو نکلے، چاہے امام حسین کا جلوس، یہ سب برکت کی چیزیں نہیں پھیلا ہے نا. اچھا اب یہاں پر تو آپ جاتے ہیں، یہاں پر مت بیٹھیے، آپ ادھر لیٹ رہے ہیں، گرد ہے وہاں پہ. یہ آپ کہتے ہیں بابا مشی ہے، چھوڑ دو اس کو، یہ سب نخرے چھوڑو. یہاں پر یہ امام حسین کا سب سلسلہ چل رہا ہے.
آپ کی وارفتگی، محبت، عشق کی وجہ سے جن چیزوں کو آپ اپنے شہر میں نہیں کرتے وہاں پہ کر لیتے ہیں. چائے اس نے پی، اسی بالٹی میں کھنگال رہا ہے، آپ نے کہا تو کھانا دے دو، صحیح ہے چلے. امام حسین ابو الفضل عباس کے باہر اس نے ہاتھ پکڑا اور آپ کو دیا کھجور، آپ کھا رہے. ابو عباس کہا نا میں عاشق، چھوڑو بابا یہ سب چیزیں. یہ آپ کے عشق بتاتا ہے. عشق اتنا زیادہ ہے کہ اس ناگواری کے تاثر کو ختم کر دیتا ہے. ابھی رسول نے کلمہ نہیں پڑھا ہے، ابھی رسول نے کلمہ نہیں پڑھایا ہے، اعلان نبوت نہیں کیا ہے. کتنا عشق ہے اس بھائی کو اپنے بھائی سے کہ چبا. یا رسول اللہ ان ہائیجینکلی آپ کا کام ہے. عشق ہے، عشق عشق ہے. مجھے ایک بات بتائیے، کس نے سکھایا یہ عشق علی بن ابی طالب کو؟ کون سے سنڈے مدرسے میں گئے تھے؟ میں بتاؤں کہاں پر. جس خاتون نے آپ کو سکھایا ہے نا، اسی نے علی کو سکھایا تھا. کس خاتون نے سکھایا تھا؟ چھٹے امام کی حدیث ہے نا، من وجدہ فی قلبہ برد حبنا اہل البیت. جو ہم اہل بیت کی ٹھنڈک کو اپنے دل میں محسوس کرے. تم سب اپنی ماؤں کے لیے دعا کرو جو فرش اعظم علی ابن ابی طالب کو عشق رسول سکھایا تھا فاطمہ بنت اسد نے. علی ابن ابی طالب کو سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، خون ابو طالب کی تاثیر ہے عشق رسول. لہذا وَكَانَ يُلْقِمُنِي نارا بندری سوالک نارا محمد آل محمد بلندر سلوات. سوری شکریہ. ممبر پہ بیٹھا ہوں، ایام ازاں ہیں، زبان بند ہے، کچھ بھی نہیں کہہ سکتا. پروردگار ہم سب کے گناہ معاف فرما، عزاداروں کو ترقی عطا فرما، توفیق عطا فرما. میری ضرورت نہیں ہے میں کسی عزادار کو روک سکوں، لیکن خدا کے میں درخواست ہے ہاتھ جوڑ کر وَكَانَ يُلْقِمُنِي. اور پھر اس کے بعد فرمایا مجھے لقمہ بنا کر دیتے تھے. فرمایا کہ جب میں ساتھ تھا، اب دیکھیے اب میں کچھ نہیں کر سکتا وقت کا. میں نے پکا وعدہ کیا تھا انتظامیہ سے کہ میں سرکار 1 گھنٹے میں نیچے ہو، اب کچھ نہیں ہو سکتا. کہا کہ پھر رسول خدا کے پاس تھے. یہ خطبہ قاسیہ پڑھ رہا ہوں میں، خطبہ نمبر 192. خطبہ قاسیہ ضرور جا کر پڑھنا، اور پھر خطبہ قاسیہ پڑھ لیا نا تو میرا ایک نقصان ہو جائے گا، پھر آپ میری باتیں نہیں سنیں گے، کیونکہ آپ خود علی بن ابی طالب کی محبت کے ذوق کو اپنی زبان پر محسوس کریں گے، شعور پر محسوس کریں گے. فرمایا جب پھر ہم آئے خطبہ قاسیہ 192 192 خطبہ قاسیہ دیکھ لیجیے گا فہرست میں. فرمایا محمد ہم کو معجزہ دکھاؤ کہ درخت چلتا ہوا ہے. رسول نے اشارہ کیا، آ گیا. کہا اس سے کو واپس جا، چلا گیا. کہ آپ کو آدھا آئے آدھا وہاں چلا جائے، آدھا آئے آدھا چلا گیا. کہ آپ کہو کہ مر النصف، یہ اس نصف کو حکم دو، فلیرجع الی مکانہ، اس آدھے کو حکم دو محمد کہ یہ آدھا درخت بھی اس آدھے درخت سے مل جائے. رسول نے اشارہ کیا، آدھا درخت چلا گیا. جیسے ہی گیا تو جناب امی فرمانے لا الہ الا اللہ انا اول من آمن بک وصدقک. یا رسول اللہ میں سب سے پہلا ہوں جس نے آپ کی تصدیق کی ہے، میں سب سے پہلا ہوں جو آپ پر ایمان لایا ہے. خوب توجہ کیجیے گا، یہ اس ایمان کی بات نہیں ہو رہی جو لا الہ الا اللہ پڑھ کے آتا ہے، کیونکہ یہ ایک واقعہ ہے اعلان رسالت کے بعد کا. آپ کا مولا پہلے سے راتوں کو عبادت کر رہا ہے اعلان رسالت سے پہلے. یہ لا الہ الا اللہ پڑھ کے مسلمان ہونے کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ آئی ڈی کارڈ کے مسلمان کی بات نہیں ہو رہی کہ لکھا جائے گا تم مسلمان ہو. یہ بات ہے کہ اس واقعے میں نے آپ کی تصدیق کی ہے یا رسول اللہ. اور فرمایا کہ یا رسول اللہ میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ یہ جو خدا نے کام کیا ہے، یہ جو درخت ہے، یہ جو درخت نے کام کیا، فعلت ما فعلت بے امر اللہ، یہ جو درخت نے کام کیا خدا کے حکم سے کیا، تصدیقاً بنبوتک و اجلالاً لکلماتک. بخدا اگر 12-10 برس کا علی یہ کہہ رہا ہے نا، مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ شخصیت کے لیے کوئی اور کائنات بنائی جائے جو سمیٹ سکے جناب امیر کے علم کو. کرے تو بخدا اس کی تشریح میں کیسے کروں؟ یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ فعلت ما فعلت، اس درخت نے جو کام کیا ہے بے امر اللہ ہے، خدا کے حکم سے کیا ہے، کیونکہ تصدیقاً بنبوتک و اجلالاً لکلماتک. بہت باریک مسئلے کو آپ کے مولا نے اس وقت حل کیا کہ جب 10-12 برس کی عمر تھی. تو اب یہ بوڑھا جب ہو جائے آپ کا مولا ضعیف العمر، تو حق تو دیجئے نہ کہنے کا کہ آسمان کے راستوں کو زیادہ جانتا ہوں زمین کے راستوں سے. لہٰذا فرمایا
یا رسول اللہ یہ خدا کے حکم سے ہوا ہے. اچھا خدا کے حکم سے ہوا ہے تو ہم کیا تھے؟ یا رسول اللہ یہ خدا نے کروایا ہے. خدا چاہتا ہے آپ کے کہے پر خدا عمل کرے. جس کی جنبش ہے لب پر خدا کی مرضی اتارا ہے. اجلالاً لکلماتک، پروردگار نے آپ کے کلمات کو جلالت اور عظمت بخشی ہے یا رسول اللہ. جس کی زبان کی منتظر خدا کا جلال و جبروت ہو، اس محمد مصطفیٰ کو کوئی کیا سمجھ سکتا ہے سوائے مصطفیٰ کے بھائی علی بن ابی طالب کے. فرمایا اجلالاً لکلماتک، بخدا صلی اللہ علیہ یا امیر المومنین، السلام علیکہ یا امیر المومنین. سلام کا لفظ جو آپ کے ذہنوں میں اس سے کہیں ناتواں اور کمزور ہے. سلام کے لفظ کی بنیادیں ہلنے لگتی ہیں جب علی بن ابی طالب کو پکار کر کہو. جو میرے اور تمہارے ذہن میں ہے سلام پر گفتگو ہوگی 5ویں 6ٹھی مجلس میں اصول کافی کی روایت کی روشنی میں، پھر سمجھ میں آئے گا جو آپ یہ کہتے ہیں نا السلام علیکہ یا امیر المومنین، اس کی حقیقت عالم غیب میں کیا ہے، عالم ظاہر میں کیا ہے. نہ ہوتی اگر زبان مبارک تمہارے چھٹے امام کی تو کوئی کیا کہہ پاتا کہ سلام ہے کیا. فرمایا یا رسول اللہ آپ کی تصدیق کرتا ہوں. اور اس کے بعد فرمایا سن چکے آپ کہ میں نے سب کو قتل کیا، میں نے مارا کافروں کو. اور پھر فرمایا عجیب جملہ، کہ عجیب ہے جملہ، یا رسول اللہ وَإِنِّي لَمِن قَوْمٍ، یقیناً میں ان لوگوں میں سے ہوں. مولا فرما رہے ہیں وَإِنِّي لَمِن قَوْمٍ، یقیناً میں ان لوگوں میں سے ہوں لَا تَأْخُذُهُ فِي اللَّهِ لَوْمَةُ لَائِمٍ، کہ جن کو ملامت کرنے والوں کی ملامت خدا کے رستے پر چلتے ہوئے متاثر نہیں کرتی ہے. علی بن ابی طالب گلے میں رسی کا پھندا ڈال دیجئے، گھسیٹ لیجئے، کھینچ لیجئے، بد زبانی کوئی کرے، اگر خدا کا حکم ہے علی بن ابی طالب کسی سے نہیں ڈرتا. یہ بہادری وہ ہے جہاں پر یا علی بن ابی طالب یا علی کی اولاد ہے. بہادری صرف یہ نہیں کہ لاکھوں کے لشکر کے سامنے تلوار کھینچ کے چلے جاؤ، بہادری یہ بھی ہے کہ حکم رسول کے مطابق بہادری کو دباؤ. لا تأخذوا فی اللہ لومۃ لائم، فرمایا مجھے ملامت کرنے والوں کی ملامت نے کبھی میں گھبرایا نہیں. اور میرے اوپر وہ سیما، میری جو شکل و صورت ہے، میرے جو چہرے پر علامتیں، سیما صدیقین و کلامنا، اور ہماری اس قوم کے کلام، کلام الابرار، ہم جب گفتگو کرتے ہیں نیک لوگوں کی طرح سے، ہمارے چہرے پر علامتیں کیا ہیں؟ صدیقین کی علامتیں. کون سی علامتیں؟ صدیقین کو سمجھنا ہے. اس سیما کے لفظ کو سمجھنا ہے عربی کا، یعنی شکل و صورت، نشانیاں، علامتیں. جا کر سورہ فتح کی آیت پڑھیے، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، آپ کے چہرے پر آپ کے گزرے ہوئے دن کی علامتیں ہیں، میرے چہرے پر میرے کرتوتوں کی علامتیں ہیں، ہر ایک کے چہرے پر اس کے اعمال کی علامتیں ہیں. علی بن ابی طالب کے چہرے پر کس چیز کی علامت ہے؟ سیما صدیقین، ان لوگوں کی علامت ہے کہ جس نے رسول خدا کا ہر مرحلے پر تصدیق کی. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. ان کا ذکر خدا نے تورات میں کیا، ان کا ذکر خدا نے انجیل میں کیا. خدایا یہ علی ہے کیا؟ ابھی پیدا نہیں ہوا ہے، تو نے تورات کو علی کے ذکر سے پڑھ دیا، انجیل کو علی کے ذکر سے پڑھ دیا. فرمایا میرے چہرے پر صدیقین کی علامت ہے، میں کبھی کسی سے ڈرا نہیں ہوں، گھبرایا نہیں ہوں. میرا کلام کلام ابرار ہے، اور میں ان لوگوں میں سے ہوں کہ جو سنن رسول خدا کو، سنن خدا کو زندہ کرتے ہیں. اور پھر اس کے بعد عجیب جملہ فرمایا کہ دیکھو ما وجد فی کذبۃ فی قول ولا خطلۃ فی عمل. رسول خدا نے میرے عمل میں کبھی رتی برابر ناموضوع عمل نہیں دیکھا. حرام اور مکروہ کو چھوڑو، ناموضوع عمل نہیں دیکھا. ایک دفعہ آپ کہتے ہیں کہ ہم نے فلاں مولانا سے ناموضوع عمل نہیں دیکھا، کیریکٹر میں امبیلنس ہو، تعادل بگڑ گیا ہو، توازن بگڑ گیا ہو، نہیں دیکھا. ایک دفعہ جناب امیر فرما رہے ہیں میرے بھائی رسول اللہ نے میرے عمل میں کبھی کوئی غیر متوازن چیز نہیں دیکھی. یہ تھی عمل کی بات. ولا کذبۃ فی قول، کسی بات میں رتی برابر ایک دفعہ میرے بھائی نے میرے وجود میں میری زبان سے جھوٹ کو نہیں دیکھا. ہم ان لوگوں میں سے ہیں کہ قلوبہم فی الجنہ واجسادہم فی العمل، ہمارے دل، ہمارا وجود زمین پر کام کرتا ہے، دل ہمارے بہشت میں ہوتے ہیں. ہے کوئی ایسا؟ اب آپ کی سمجھ میں آیا کہ یہ بات کس کی ہو رہی ہے؟ وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ. بات یہاں پر رکی نہیں ہے کہ میرے بچوں کو، میری اولاد کو بت پرستی سے روک دیجو. یہ بت پرستی تو کب کی ختم ہو گئی. اب یہاں پر مرحلہ استفاء ہے. اولاد ابراہیم کی دو خصوصیتیں آج سن لیجئے. ایک ہے بت پرستی سے دور رہیں. کتنا بت پرستی سے دور رہیں، کتنا شرک سے دور رہیں، اتنا شرک سے دور رہیں کہ عہد الہی کو دریافت بھی کر سکیں اور ابراہیم کا یہ بیٹا ببانگ
دوہل سینہ تان کر کہے سب سے پہلے میں نے تصدیق کی. 7 برس کی عمر میں اپنے بھائی کے ساتھ غار میں گیا, میری زبان سے کبھی جھوٹ میرے بھائی نے نہیں دیکھا, میرے عمل میں کبھی کوئی غیر متوازن چیز نہیں دیکھی. اب یہ بت پرستی سے کہیں آگے کی بات ہے, اب یہ تیاری ہے عہد الہی کو وصول کرنے کی. پالان شتر کا ممبر بنے گا, چل چلاتی دھوپ ہوگی, جو آگے چلے گئے پیچھے لاؤ, جو پیچھے ہیں ان کو آگے لاؤ. رک جاؤ, ممبر بھی عجیب, وقت چل چلاتی دھوپ, سب کے سر مڑ چکے ہیں, تکلیف میں ہیں, لیکن رحمت للعالمین کہہ رہا ہے سر دھوپ کی تپش سے اذیت میں ہے, لیکن اعلان ایسا ہوگا کہ اپنے بھائی کا لہذا یہ سلسلہ ہے سارا. کس کا ذکر ہے؟ حور نے روکا ذو حسن پر سید الشہداء کو, کہا کہ نہیں جا سکتے آگے. میں واقعاً بہت شرمندہ اور معذرت خواہ ہوں, مجھے خود تکلیف ہو رہی ہے, لیکن بہرحال جلدی اب میں مصائب کو ختم کرتا ہوں اور آپ سب سے میں معذرت بھی چاہتا ہوں. بہرحال کل جو ہے وہ میرے خیال سے چھٹی بھی ہے. خیر, رخ ہے سید الشہداء کا کوفے کی طرف. اگر میں آپ کو سمجھاؤں نقشے کے ذریعے تو پشت ہے سعودی عرب کی طرف, بائیں ہاتھ پہ شام کو راستہ جاتا ہے اور دائیں ہاتھ پہ اہواز کی طرف جاتا ہے. سید الشہداء کا رخ ہے ذو حسن پر. سید الشہداء نے حکم دیا کہ پانی کے تمام مشکیزیں بھر لو. پہنچے, تکبیر کی آواز آئی. سید الشہداء نے اللہ اکبر, ہاں ٹھیک ہے اللہ اکبر, لیکن لما کبر تم, تکبیر کیوں؟ کہا مولا نخلستان نظر آ رہا ہے, کھجور کے درخت. ساتھیوں کا کہ یہ نخلستان نہیں ہے, اس زمین پر نخلستان نہیں ہے, کھجور کے درخت نہیں. سید الشہداء نے کہا مجھے نخلستان نہیں لگ رہا. یہ اس طرح سے گفتگو کی. کہا کہ ہاں صحیح ہے. فرمایا مولا آپ نخلستان نہیں ہے. قریب آئے, دیکھا لشکر ہے. مولا نے کہا کہ تیز لشکر کو چلاؤ تاکہ منزل ذو حسن پر پیٹھ پر ہماری پہاڑ آ جائے, تاکہ پشت سے دشمن اگر جنگ کے ارادے سے آئے حملہ نہ کر سکے. آئے گفتگو ہوئی. خلاصہ یہ ہے کہ مجھے حکم یہ دیا گیا ہے کہ نہ آپ کو کوفے جانے دوں نہ مدینے, کسی اور جگہ پر آپ چلے جائیں. تو سید الشہداء کی تیسری یا چوتھی منزل, 3 منزلیں اور رہ گئی ہیں, سید الشہداء کربلا پہنچ جائیں گے. تو بہرحال کوفے کو دائیں طرف رکھ کر اور ایک نیم دائرہ بنا کر عزیب الحجانات سے سید الشہداء نے نیم دائرہ بنایا, قصر بنی مقاتل. یہ تمام کی تمام ضرور جا کے دیکھیے گا آپ نقشے میں. اور پھر سید الشہداء حر کا لشکر ساتھ ساتھ, دائیں طرف کوفے کا شہر, بائیں طرف سرحدیں شام کی, اردن کی, اور سید الشہداء نے ایک دائرہ بنا کر قصر بنی مقاتل سے کربلا میں پڑاؤ ڈالا. ایک چیز میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. رستے میں بعض جگہیں ایسی تھیں حر کے لشکر کے جہاں پر پانی تھا, تو پھر حر کے لشکر نے جب ملاقات کی مولا سے تو پیاسا کیوں تھا؟ سوچا نہیں آپ نے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ اتنی عجلت میں یہ لشکر آیا تھا گرمی کے عالم میں کہ جتنا پانی لیا تھا, جب آپ تیز گھوڑوں کو دوڑائیں گے, جب آپ تیز بھاگیں گے تو آپ کو پیاس لگے گی. لہٰذا اتنی عجلت اور جلدی میں تھے کہ کہیں حسین کوفے نہ پہنچ جائیں. یہ دلیل اس بات کی کہ کوفے کے لوگ بہت محبت کرتے تھے حسین ابن علی سے. اب یہ خود کوفے کی تاریخ پر, کوفے والوں کے سماج پر ایک الگ گفتگو ہے, اس کو چھوڑیے. آئے سید الشہداء نے کہا تھا کہ پانی اچھی طرح سے برتنوں میں اٹھا لو. جب آئے تو سید الشہداء نے پانی پلانے کا حکم دیا. اور روایت کے الفاظ ہیں, شیخ مفید نے کتاب الارشاد میں لکھا ہے فلما عبا ثلاثا او اربعا او خمسا, جب جانوروں نے 3 دفعہ پانی کے برتنوں سے پانی پیا ڈگڈگا کر, بعض نے 4 دفعہ, بعض نے 5 دفعہ, اس کے بعد ثم بعد ذلك اوزلت منہم, اس کے بعد جانوروں کے سامنے سے برتن ہٹائے گئے. یہ ہے ابراہیم کی دعا, جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں. یہ نہیں پوچھا لڑنے آئے ہو کس مقصد سے, پہلے پانی پلاؤ. یہ فاطمہ زہرا کے بچوں کی شان ہے. اور واقعاً یہ مولا حسین کو کیا کرم کوئی سمجھے گا, کیا کہیں گے, کیا کہنے مولا کے. اور واقعاً اس سے آگے بڑھے, 3 صحابی ملے مولا حسین کو اپنے, کہ جو کوفے سے نکل کر آئے تھے, بعض یمن کی طرف سے آئے تھے. 3 صحابی مولا حسین سے ملاقات ہونا چاہا. حر نے کہا تم حسین سے ملنے آئے ہو, ہمیں حکم ہے کہ جو حسین سے ملاقات کرے ہم گرفتار کریں گے. حر کا لشکر گرفتار کرنے آگے بڑھا, 1000 کا لشکر ہے. مولا حسین کے ساتھ 50-60 لوگ ہیں, بقیہ خواتین ہیں. روایت کے الفاظ ہیں
حسین ابن علی نے اپنے 3 صحابیوں کو جو ابھی آئے ہیں گرفتار نہیں ہونے دیا. مجھے نہیں پتا اسی جملے پر یہی مصائب کا جملہ ہے. مولا تو نے اپنے 3 صحابیوں کو جو ابھی تجھ سے آ کر ملے ہیں گرفتار نہیں ہونے دیا, تو اپنے جانے والوں کو قبر کے عذاب میں کیسے گرفتار ہونے دے؟ تو پل صراط پر مدد کرے گا جب اپنے ابھی ملے آ کر گرفتار نہیں کرو گے ہمارے ساتھ؟ صلی اللہ علیہ ابا عبداللہ صلی اللہ علیہ. یہ ہے فاطمہ بنت اسد کی اولاد, یہ ہے فاطمہ زہرا کے بچے. خون حسین ابن علی کی تاثیر کیا ہے کسی کو کیا پتا. گرفتار نہیں ہونے دیا. علی ابن طعان محربی کہتا ہے کہ میں دیر سے پہنچا, میرا گھوڑا پیاس کی وجہ سے نہیں چل پا رہا تھا, اور پیاس کی وجہ سے اتنی شدت تھی کہ میں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. حسین اونٹ کے پاس کھڑے جس میں مشکیزہ لدا تھا. میں اترا, میں نے مشکیزے کا منہ کھولا, پانی پینا چاہا, بھل بھل پانی بہنے لگا, میں نہیں سمجھ سکا, میں نہیں پی سکا. حسین نے فرمایا انخ الراویہ, میں نہیں سمجھا بات کو. پھر حسین اس کے بعد آگے بڑھے, جملہ بدلا اور اپنے ہاتھ سے مشکیزہ لیا, مشکیزے کے دہانے کو کچ کیا اور اپنے ہاتھ سے پانی پلایا. پانی پیا حسین ابن علی کے ہاتھوں سے. حر تسلی بصلاتک ام تسلی بصلاتنا, ہمارے پیچھے نماز پڑھو گے یا اپنی نماز الگ پڑھو گے؟ بچے سن لیں, حسین ابن علی اس مقام پر تکلف نہیں کر سکتے. اور ہم تمہارے پیچھے نماز پڑھیں, تم ہمارے پیچھے, نہیں ہو سکتا. یہ پڑھنی الگ تو پڑھ لو, اگر ہمارے ساتھ تو ہمارے پیچھے پڑھو گے. حسین نصلی بصلاتک, تمہارے پیچھے نماز پڑھی. حسین ابن علی نے خطبہ دیا. روایت کے الفاظ ہیں فقام حر الظہیرہ, سورج چلچلا رہا ہے, شدید دھوپ ہے, اور مولا حسین نے نماز کے بعد خطبہ دیا. اس کے بعد کہا کہ خیمے اٹھاؤ, ہم کوفے کی طرف جائیں گے. جیسے ہی خیمے اٹھا کر لادے گئے اونٹوں پر, سیدانیوں کو سوار کیا گیا. ایک دفعہ حور کے لشکر نے آ کر کہا کہ آپ کوفے نہیں جا سکتے, نہ مدینے, کسی اور مقام پر چلے جائیے, مجھے حکم ہے کہ آپ کو ہم کہیں اور نہیں جانے دیں گے. مولانا نے فرمایا کیا قتال کا ارادہ ہے, جنگ کا؟ کہا کہ نہیں, ہمیں قتل کرنے کا آپ کو حکم نہیں ہے, جنگ کرنے کا. بہرحال یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں حر کا لشکر اور مولا حسین کا لشکر ساتھ ساتھ چلتا ہوا آیا, اور مولا حسین کربلا میں آئے. شب عاشور آئی, حر نے گفتگو کی. 4000 فوجیوں کا کمانڈر تھا حر کربلا میں. نعمان ابن منذر جو جاہلیت میں بادشاہ تھا اس علاقے کا, کہ جہاں پر آج کربلا و نجف ہے, حر کے اجداد نعمان ابن منذر کے سامنے گفتگو کر سکتے تھے, اور نعمان ابن منذر اپنے دائیں طرف بٹھاتا تھا حر کے دادا و پردادا کو. یہ تھا حر کا خاندانی سابقہ. کہا کیا کرو گے؟ کہا کہ بیعت نہیں کرے گا, ہم قتل کر دیں گے. کہا فرزند رسول قتل کر دو گے؟ کہا کہ ہاں. صبح ہوئی, حر کے چہرے پر گھبراہٹ کے آثار ہیں. کہا کہ حر بہادروں میں بہادر ہو, یہ کیا دیکھ رہا ہوں؟ حر نے پانی پلانے کے بہانے اپنے گھوڑے کو الگ کیا لشکر سے, چپکے سے اپنے بیٹے, بھائی اور غلاموں کو بتایا کہ میرا ارادہ ہے اس لشکر کو چھوڑ کر اس طرف جانے کا, چل سکتے ہو تو چلو. لشکر سے دور ہوئے اور ایک دفعہ آئے سید الشہداء کے لشکر کی طرف. مشکیں بندھی ہوئی ہیں, زین واژگون ہیں, مجرموں کی طرح سے حر آیا مقاتل کے مطابق. لوگوں نے جب دیکھا کہا کہ ابن رسول اللہ دشمن کے لشکر سے کوئی آ رہا ہے. حسین جانتے ہیں کیا کہنے مولا حسین کے کرم کے. بخدا عالم وجود تنزیلی میں اتنی طاقت ہی نہیں کہ وہ حسین کے کرم کو دیکھ سکے. آئے, ایک جملہ کہا آ کر حر نے, کہا یا ابن رسول اللہ حل الی توبۃ من سبیل, کیا توبہ کا کوئی راستہ ہے؟ رک جائیے ذرا. انا الذی ارعبت بنات رسول اللہ, گناہ کیا ہے میرا یا حسین, اے رسول خدا کے فرزند, میں وہ ہوں جب 1000 سواروں کے ساتھ آیا نا, گھوڑوں کی ٹاپوں کی دھمک, تلواروں کی جھنکار, ڈھال کی آوازیں, تو رسول کی بیٹیاں اور بہوؤں کے دل دہلے. ابھی توجہ, یہ حر کی معرفت ہے یہاں پر بتا رہا ہے حر کہ کوئی گناہ کا میں معافی دے سکتے ہیں آپ مجھے؟
اچھا توجہ کیا آپ نے؟ اگر حر کو یہ اندازہ نہ ہوتا حسین کتنا کریم ہے تو حر نہ آتے، ڈرتے کہ جاؤں گا علی اکبر گردن کاٹ دیں گے، عباس مجھے ٹکڑا ٹکڑا کر دے گا۔ یہ بہادر حسین کے ساتھ ہیں، جانتا ہے کہ اطاعت امام میں امام کا لشکر مثال نہیں رکھتا، توبہ کا تقاضا ہوتا ہی کریم سے ہے۔ حل الی توبۃ من سبیل، کہا حر معاف کیا تم کو، معاف کیا، اپنے الفاظ میں بتا رہا ہوں۔ اور اس کے بعد کہا یا ابن رسول اللہ، سب سے پہلا میں ہوں نا جس نے یہ گناہ کیا، مجھے اجازت دیں گے سب سے پہلے قربانی میری ہو۔ بیٹا گیا، بھائی گیا، غلام گئے، اب حر گئے۔ عجیب مرحلہ ہے کہ جب حر کو گیا، اب یہاں پر میں ایک بند پڑھ دوں انیس کا، بس اس کے بعد دو چار جملے اور ہیں۔ فرمایا نیم و چشم سے حر نے رخ مولا دیکھا۔ یہ مومنین بڑا اصرار کرتے ہیں کہ ضرور پڑھا کیجئے۔ نیم و چشم سے حر نے رخ مولا دیکھا، زیر سر زانوے شبیر کا تکیہ دیکھا، مسکرا کر طرف عالم بالا دیکھا۔ شہ نے فرمایا کہ حر جری کیا دیکھا؟ عرض کی حسن رخ حور نظر آتا ہے، فرش سے عرش تلک نور نظر آتا ہے۔ باغ فردوس دکھاتا ہے مجھے اپنی بہار، صاف نہریں ہیں رواں جھوم رہے ہیں اشجار، شاخوں سے میری طرف بڑھتے ہیں میوے ہر بار، حوریں لاتی ہیں جواہر کے طبق بحر نثار۔ یہ تو معمولی مصرع انیس کے۔ اب جو مسئلہ عہد الہی سے تعلق رکھتا ہے نا، امامت میں فنا ہونے کا، ہے یہ رضواں کی صدا، دھیان کدھر ہے تیرا؟ انیس نے جو کام کیا ہے نا، انشاءاللہ کل وقت ملا تشریح کروں گا۔ حر وہ واحد شہید ہے جس سے گفتگو فرمائی، حر بیک وقت عالم برزخ میں بھی ہے، عالم دنیا میں جنت کی نعمتیں بھی دیکھ رہا ہے، دنیا میں حسین سے مخاطب بھی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ مہمان ہے، مہمان کی خاطر فرما رہے ہیں حسین، حر تم دنیا میں بھی ہو دیکھو ہم کو، عالم برزخ کو بھی دیکھو۔ اب حر کی معرفت کس مقام پر ہے؟ حر کی جنت کا نام ہے پنجتن، حر کی بہشت کا نام ہے محبت حسین۔ اب حر کے زمانی انیس نے فرمایا ہے یہ رضوان کی صدا، دھیان کدھر ہے تیرا؟ دیکھ ہے شاہ کے مہمان، یہ گھر ہے تیرا۔ یعنی تو جنت میں بھی آ چکا ہے، جنت کی طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھ رہا۔ کیوں نہیں دیکھ رہا؟ کیونکہ حر کی توجہ حسین ابن علی کے پائے مبارک کی طرف ہے۔ بس ایک دفعہ حر گیا، قتال کیا، سلام کیا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ حر گھوڑے سے زمین پر آیا، لاشے کو لایا گیا۔ حسین ابن علی نے عجیب کام کیا، اپنے ہاتھوں سے رومال سر مبارک پر باندھا۔ اس عالم سے کسی نے پوچھا کہ حر کے ساتھ یہ کام کیوں کیا حسین نے؟ کسی شہید کے ساتھ یہ کام نہ کیا، حر کے ساتھ کیوں کیا؟ اس فقیہ نے مجتہد نے جواب دیا، فاطمہ کے بیٹوں کی عادت ہے مہمان نوازی کی۔ حر مہمان تھا، حسین کے پاس نہ پانی تھا نہ دانا تھا، حسین خاطر کیا کرتا؟ حسین نے وہ تحفہ دیا مہمان سمجھ کر جو قیامت تک کے لیے نشانی رہا۔ آپ نے گریہ کیا، مجلس ختم ہوئی۔ میں ایک جملہ کہوں گا حر کو مخاطب کر کے، حر تم کتنے پشیمان تھے، شرمندہ تھے کہ تم نے سیدانیوں کے دلوں کو دہکایا۔ حر اٹھو اپنی قتل گاہ سے، ذرا اٹھ کے آؤ، شام غریبہ ہیں، تمہاری شہزادیاں جلے ہوئے خیموں پر ہیں۔ سمجھ اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم واهلك عدوهم من الجن والانس من الاولين والاخرين واكفنا ما همنا وارزقنا العافيه ووسع ارزاقنا وطول اعمارنا مع الصحه والسلامه في الجسم والروح. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. پروردگار تجھے قسم دیتے ہیں حضرت حجت کی بارگاہ میں اس مجلس کو شرف قبولیت سے مزین فرما. مولا امام زمانہ کے دل سے ہر دکھ کو دور فرما، ہر خوشی عطا فرما. ان آنسوؤں کو مولا کی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. جناب سیدہ کی بارگاہ میں جو مومن مومنہ عزادار کمیٹی یہاں کی محلے والے اپنے دلوں میں جو حاجتیں رکھتے ہیں، تجھے قسم دیتے ہیں مولا حسین کی مظلومی کی حاجتوں کو پورا فرما. صوبائی شہری انتظامیہ تمام کے تمام ادارے جو مدد کر رہے ہیں عزاداری کے سلسلے میں، ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرما. پروردگار وہ تمام حاجتیں ہم کو عطا فرما. مجھ سے آپ سے واٹس ایپ کے ذریعے درخواستیں کی گئی ہیں، بہت سارے مومنین علیل ہیں، بیمار ہیں، مختلف مشکلات. پروردگار علام الغیوب ہے، ان تمام کی تمام حاجتوں کو پورا فرما جن کی لوگوں نے مجھ سے اور آپ سے درخواست کی ہے. جو لوگ زیارت پہ جا رہے ہیں ان کی زیارتوں کو قبول فرما. دعاؤں کی تمام وہ مرحومین سوس خان، سوا سلام، نوحہ، مرثیہ پڑھنے ذاکرین خطبہ دنیا سے چلے گئے، مغفرت فرما، شفاعت سید الشہداء نصیب فرما. دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند آواز سے درود پڑھ دیجیے.